وہ کل رات سے روم میں بند ہے، کھانے کے لیے بھی روم نہیں کھول رہی۔ ملی نے کھانے کی ٹرے ٹیبل پر رکھتے ہوئے صوفے پر بیٹھے آغا خان کو کہا تھا جو آرام سے بیٹھے تھے۔ دانین کے پینک اٹیک کا سن کر وہ شدید پریشان ہو گئے تھے۔ تبھی اپنا بزنس ٹرپ شارٹ کرتے وہ رات کو ہی واپس آ گئے۔ میں بات کرتا ہوں، آغا خان نے سرد آنکھ بھرتے ہوئے کہا۔ ملی نے سر جھٹکا تھا۔ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ آغا خان اٹھے ہی تھے جب مقابل کی بات سنتے انہوں نے حیرانی سے ابرو اچکاتے اسے دیکھا تھا۔ میں نے کیا اچھا نہیں کیا ملائکہ؟ انہوں نے ملی کو گھورتے ہوئے بے حد سنجیدگی سے پوچھا۔ روحان کو تھپڑ مار کر یہاں سے نکال کر۔ وہ آغا خان کی نظروں سے نظریں ملاتی بولی تھی۔ اپنا پورا نام سن کر غصے سے وہ دانت پیس کر رہ گئی تھی۔ ایک عرصے سے کسی نے اسے اس نام سے نہیں بلایا تھا۔ وہ ڈیزرو کرتا تھا۔ وہ غصے میں بولے۔ وہ اس وقت ہمارے ساتھ نہیں تھا کیونکہ آپ کی بیٹی نے اسے ساتھ آنے سے منع کر دیا تھا۔ اور سب سے حیران کن بات پتہ ہے کیا ہے؟ آپ کی بیٹی کو اس نے ریلیکس کیا تھا۔ اس کی آواز سن کر اس کا پینک اٹیک رکا تھا۔ وہ بھی غصے میں بولی تھی۔ ملائکہ عرف ملی 10 سال کی عمر سے دانین کے ساتھ تھی۔ ملی دانین کے لیے ایک سرونٹ سے بڑھ کر تھی جس کا اندازہ سب کو تھا۔ کبھی دماغ سے بھی سوچ لیا کریں خان صاحب۔ وہ ملامتی نظروں سے انہیں دیکھتی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ کبھی ان سے ایسا نہ بولتی اگر وہ روحان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرتے۔ دانین دروازہ کھولو۔ ملائکہ کی بات پر وہ غصے سے سرخ پڑ گئے تھے۔ ایک گہرا سانس خارج کرتے اپنا غصہ قابو کرتے وہ تیزی سے دانین کے کمرے میں گئے تھے۔ مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، وہ بھاری آواز میں بولی تھی۔ اچھا ناراض کی مجھ سے ہے تو کھانے سے کون سی دشمنی ہے؟ انہوں نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ مجھے کچھ نہیں سننا۔ آپ نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں مجھے کوئی اور باڈی گارڈ اس کے علاوہ گھر کے اندر دکھائی دیا میں اپنے ہاتھوں سے اس کا گلا دبا دوں گی۔ اس کی دھمکی پڑنا چاہتے ہوئے بھی آغا خان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ میں اس مغرور شخص کو دوبارہ ہائر نہیں کروں گا دانین۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہوتے روحان کے بارے میں سوچتے غصے سے بولے تھے۔ جب تک آپ اسے واپس نہیں لائیں گے میں دروازہ نہیں کھولوں گی، اس نے چیخ کر کہا تھا۔ جواباً آغا خان نفی میں سر ہلاتے چلے گئے۔ ان کی انا کو کہاں منظور تھا روحان کو دوبارہ ہائر کرنا؟ جلدی کرو لڑکے، وہ خان پروفیسر پھر میرے پیچھے پڑ جائے گا۔ نورے جو کینٹین سے چیزیں لے کر بیگ میں ڈالتی واپس مڑنے لگی تھی، پیون کی بات سنتی وہ ایک دم چوکنا ہوئی تھی۔ پیون کے چائے پکڑ کر جانے کے بعد وہ تیزی سے جوس سٹال پر گئی تھی، وہاں سے پیسے دے کر نمک پکڑتے وہ تیزی سے پیون کے پیچھے بھاگی تھی۔ بات سنیں، نورے نے پیون کو روکا تھا۔ وہاں سر اکرام آپ کو بلا رہے ہیں، وہ تیزی سے بولی تھی۔ میں یہ چائے دے کر ان کی بات سن لوں گا، پیون ماتھے پر بل ڈال کر بولا تھا۔ وہ دیکھیں سر اکرام آپ کو بلا رہے ہیں، اس نے ہاتھ کا اشارہ کیا تھا۔ پیون کے گردن موڑنے پر اس نے تیزی سے نمک چائے میں انڈیل دیا تھا۔ کہاں ہے لڑکی؟ وہاں کوئی بھی نہیں ہے، پیون نے تھوڑا غصے سے کہا۔ لگتا ہے اب چلے گئے ہیں۔ وہ تیزی سے مڑتی بھاگ گئی تھی۔ پیون اسے گھورتا شازل کو چائے دینے چلا گیا۔ شازل نے ابھی ایک گھونٹ ہی بھرا تھا جب وہ فوراً فوارے کی صورت اس کے منہ سے نکل گئی تھی۔ اتنا گندا ٹیسٹ! رکو، یہ کہاں سے لے کے آئے ہو؟ اس میں لگتا ہے دودھ کی جگہ بھی نمک ڈالا ہوا ہے، وہ غصے میں بولا تھا۔ اس کے منہ کا سارا ذائقہ خراب ہو چکا تھا۔ سر جی کیفے سے لے کے آیا ہوں، پیون گھبراتے ہوئے بولا۔ پھر اس میں نمک کہاں سے آیا؟ وہ ابرو اچکاتے سخت لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ سر جی ایک لڑکی نے راستے میں روکا تھا، شاید اس نے شرارت کی ہوگی، پیون نے سوچتے ہوئے بتایا۔ نورے، وہ غصے میں دانت پیس کر رہ گیا۔ اس لڑکی کو میرے آفس میں بھیجو۔ وہ نورے کا نام اور اس کی کلاس پیون کو بتاتا بولا تھا جو جھٹ سر ہلا کر نکل گیا۔ نورے شازل کے بلاوے پر گھبرا گئی تھی۔ پیون سارا راستہ اسے گھورتا آیا تھا۔ شازل کے آفس کے سامنے پہنچ کر وہ لب کاٹتی اندر داخل ہوئی۔ تم جاؤ یہاں سے، نورے کو گھورتے شازل نے پیون کو اشارہ کیا۔ اس کے جاتے ہی اپنی کرسی سے کھڑے ہوتے اس نے اپنی جیکٹ سے گن نکالی تھی۔ ادھر آؤ۔ گن کے اشارے سے شازل نے اسے میز کے پاس بلایا تھا۔ نورے نے جھٹ سے سر نفی میں ہلایا۔ پنک سوٹ میں وہ سر ہلاتی معصوم بچی لگ رہی تھی۔ سنائی نہیں دیا میں نے کیا کہا؟ ادھر آؤ۔ شازل کے تیز آواز میں بولنے پر وہ مردہ قدم اٹھاتی اس کے قریب گئی تھی۔ تم نے میری چائے میں نمک ڈالا ہے، اب تم ہی یہ چائے پیو گی۔ نورے کے قریب آنے پر اس نے میز پر پڑی چائے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا اور مجھے چائے پسند نہیں، اس نے جھٹ سے بولا۔ نمک سے بھری چائے پینے کا سوچ کر اسے جھرجھری محسوس ہو رہی تھی۔ میرا دماغ خراب کرنے کی کوشش مت کرو، فوراً کپ اٹھاؤ۔ گن سے اپنا ماتھا مسلتے اس نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ نورے نے لب کچلے تھے۔ میں کسی کا جھوٹا نہیں پیتی، وہ چائے کے کپ کو گھورتی فوراً بولی تھی۔ میرے 3 تک گننے سے پہلے یہ کپ اٹھا لو ورنہ جس طریقے سے میں تمہیں خود چائے پلاؤں گا وہ تمہیں پسند نہیں آئے گی۔ وہ کرسی سے اٹھتا کپ اس کی طرف کرتا سختی سے بولا تھا۔ نورے نے ڈر کر فوراً کپ اٹھا لیا تھا۔
उस गुंडे का क्या भरोसा था, कुछ भी कर जाता। अब जल्दी से चाय पियो। शाजिल गुस्से से उसे घूरता बोल रहा था। नूरे ने आंखें जोर से मींचकर एक ही सांस में सारी चाय अपने अंदर उंडेल ली थी। नमक का जायका महसूस करके उसका जी मतलाने लगा था। बुरी तरह खांसते उसने मेज पर पड़ा शाजिल का झूठा पानी का ग्लास पकड़कर होठों से लगा लिया था। उसे चाय पिलाकर शाजिल को सुकून मिल गया था। चाय का जायका कितना खराब था उसे एक घूंट से अंदाजा हो गया था। आप बहुत जालिम हैं और पत्थर दिल हैं। वो गुस्से से शाजिल को घूर कर बोलती वहां से भाग गई थी। ऑफिस से निकलते उसका टकराव बुरी तरह सोनिया से हुआ था। अंधी हो? सोनिया उसका सुर्ख चेहरा देखकर चीख कर बोली थी। नूरे उसे इग्नोर करती कैफे की तरफ भागी थी। अभी वो जल्द से जल्द कुछ मीठा खाकर अपने मुंह का जायका ठीक करना चाहती थी। एक नज़र दरवाजे से हल्का सा मुस्कुराते शाजिल को देखकर वो कुछ और ही समझी थी। मुट्ठियां भींचती तेजी से वो वहां से चली गई। इतने गुस्से में क्यों हो रोहान? आदिल ने हैरानी से उससे पूछा, जो गुस्से में सैंड बैग भी फाड़ चुका था। सुबह सुबह उसने आदिल को कॉल करके बुलाया था और कोई दोस्त नहीं था जिससे वो मशवरा ले पाता, तभी उसने आदिल को बुलाने का सोचा। बस किसी ने दिमाग खराब कर दिया है, उस पर गुस्सा है। वो अपने पसीने से भीगे बालों में हाथ फेरता बोला था, आह तुम्हारे गाल पर उंगलियों के निशान हैं, लगता है किसी नाजुक हसीना का तुमसे टकराव हुआ है। अपनी और बरीरा की मुलाकात याद करता वो हंसकर बोला था। रोहान ने खा जाने वाली नजरों से उसे घूरा था। अपनी बकवास बंद रखो आदिल। वो पानी की बोतल उठाकर मुंह से लगाता बोला, तुम तो एक्चुअली किसी मिस्ट्री जॉब पर थे ना, फिर अचानक वापस कैसे आ गए? आदिल ने संजीदा होते हुए पूछा। मैंने छोड़ दी। वो पानी की बोतल पर गिरफ्त मजबूत करता बोला। आदिल पुरसोच निगाहों से उसे देख रहा था। तुम फिर अपनी मदर के साथ बिजनेस क्यों नहीं संभाल लेते? ये जॉब्स तो तुम करने से रहे, आराम से अपना बिजनेस संभालो और मौजें करो। आदिल ने कुर्सी पर बैठते उसे मुफ्त में मशवरा दिया था। 2 मिनट के लिए तुम्हारी जबान बंद नहीं हो सकती? वो खासा तप कर बोला, ओके ब्रो। वो चुप करता आराम से टेक लगाकर बैठ गया। तुम्हें कैसे पता चला था तुम बरीरा को पसंद करते हो? उसने अचानक पूछा था। जब से जॉब छोड़ कर आया था एक अजीब सी बेचैनी थी। बार बार आंखों के सामने दानैन का चेहरा आ रहा था। लगता है हमारे लड़के को भी कोई लड़की पसंद आ गई है। वो तंजिया हंसकर बोला। रोहान ने पानी की बोतल उठाकर उसके चेहरे की तरफ फेंकी थी, जो एक ही झटके में आदिल कैच कर चुका था। शट अप, जो पूछा है उसका जवाब दो, वरना मैं बरीरा से खुद पर्सनली पूछ लूंगा। रोहान की बात ने उसे गुस्सा दिलाया था। वो एकदम खड़ा हुआ। मेरी बीवी से दूर रहा करो। उसने संजीदगी से रोहान को इग्नोर किया था, जिसने सिर झटका। जो पूछा है उसका सीधा सीधा जवाब दो। रोहान ने आंखें घुमाते हुए कहा, जब आप किसी को चाहते हैं तो आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है। मुकाबिल को हर वक्त अपने सामने रखने का दिल करता है। कोई गैर उसके साथ या पास हो तो बर्दाश्त नहीं होता। आदिल सादा से अल्फाज में जवाबन बोला था। ओके अब जाओ। रोहान ने हाथ के इशारे से उसे जाने का कहा। आदिल आंखें घुमाता बोतल वापस उसकी तरफ फेंकता मुड़ गया था। वो ड्यूटी पर जाने से पहले उससे मिलने आया था। अब वो सीधा पुलिस स्टेशन गया था। अब अंकल ठीक हैं? अफरहा ने उसके फ्रेश होकर निकलते पूछा था। वो हंकारा भरता बेड पर बैठने के अंदाज में लेटी अफरहा की गोद में मुंह छुपा गया था। कुछ हुआ है शाहजेब? उसने नरमी से अपनी उंगलियां शाहजेब के बालों में चलाते पूछा। मैंने उन्हें माफ़ कर दिया अफरहा, वो भारी आवाज़ में बोला था। अफरहा ने नासमझी से उसे देखा, जो ज़रूरत से ज़्यादा टेंस लग रहा था। किसे माफ़ कर दिया? अंकल को? जवाबन शाहजेब ने हंकारा भरा था। आप अगर दिल से माफ़ नहीं कर सकते थे तो ज़बान से भी नहीं करना चाहिए था। अफरहा उसकी हालत समझती बोली थी। वो मुझ पर कभी यकीन नहीं करेंगे और उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि उन्हें स्ट्रेस दिया जाए। वो लब भींच कर सपाट लहजे में बोला। अफरहा ने उसका चेहरा थाम कर अपनी गोद से उठाया था। मैं आपकी हालत समझ सकती हूँ शाहजेब। वो नरमी से उसकी बेड पर हाथ फेरती उसकी काली गहरी आंखों में देख कर बोली। शाहजेब ने उसकी गर्दन में हाथ डालते उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब किया था। तुम मेरे लिए एक ऐसा मौजज़ा हो जिसका जितना शुक्र अदा करूं कम है। शाहजेब ने उसके माथे पर शिद्दत से अपने लब रखते हुए कहा। अफरहा ने उसका हाथ थाम कर मुस्कुराते हुए अपने होठों से लगाया था। आप टेंशन मत लें, आप थक गए होंगे, सो जाएं। अफरहा के बोलने पर वो दोबारा अपना सर उसकी गोद में रख चुका था। अफरहा की नर्म उंगलियों का सरसराता लम्स महसूस करके वो चंद लम्हों में ही सो गया था। नूर, क्या हुआ? आजकल खाने के लिए भी बाहर नहीं निकलती? सुबह के वक्त नूरे की नाश्ते पर मुसलसल गैर मौजूदगी को देखते शाहजेब उससे बात करने रूम में आया था। मेरा दिल नहीं करता सबके साथ खाने को, उसने अपने बैग में चीज़ें डालते बिना शाहजेब की तरफ देखते कहा था, जबकि उसके यूँ फिक्रमंदाना अंदाज से उसे अंदर ही अंदर खुशी महसूस हुई थी जो उसने
چہرے پر واضح نہیں ہونے دی تھی۔ کیا کسی نے کچھ کہا ہے تم سے؟ اس کا اشارہ فاطمہ بیگم کی طرف تھا۔ نورے نے ہلکے سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، کسی نے کچھ نہیں کہا، مجھے لیٹ ہو رہا ہے، بعد میں بات کریں گے۔ وہ ٹائم دیکھتی تیزی سے باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ویٹ نورے، آج میں تمہیں یونیورسٹی چھوڑ کر آؤں گا، شاہ زیب نے اسے روکتے کہا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں، میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤں گی، نورے نے دھیرے سے سر ہلاتے نرم آواز میں کہا۔ میں 2 منٹ میں کیز لے کے آ رہا ہوں، تم تب تک نیچے جا کر بابا سے بات کر لو۔ کل رات ان کی کافی طبیعت خراب تھی۔ اس نے میر شاہ کے نام کی بجائے بمشکل بابا کا لفظ ادا کیا تھا۔ نورے نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ اسے کسی نے بتایا نہیں تھا میر شاہ کی طبیعت خراب ہے۔ وہ سر ہلاتے نیچے میر شاہ سے بات کرنے چلی گئی تھی۔ میر شاہ سے ان کی صحت کے بارے میں پوچھتے نورے نے پوری طرح فاطمہ بیگم کو نظر انداز کر دیا تھا۔ شاہزیب کے نیچے آتے ہی وہ یونی کے لیے نکل گئی تھی۔ شازل نے صبح ہی کچھ چھوٹے گملے منگوائے تھے جو اس نے گراؤنڈ کی پچھلی طرف خود لگانے کا سوچا تھا۔ کل وہ نورے سے اس شخص کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا مگر غصے میں اس کے ذہن سے نکل گیا تھا۔ کالی شلوار قمیض کے ساتھ سکن کلر کا کوٹ پہنے وہ انتہائی پرکشش لگ رہا تھا۔ گورا رنگ اور تیکھے نین نقوش بہت سی نظروں کو اپنی جانب متوجہ کر رہے تھے۔ آج یونیورسٹی کے بعد اس کا ارادہ حیدر سلطان سے ملنے کا تھا جو بہت دنوں سے اسے اپنے فارم ہاؤس بلا رہا تھا۔ وہ جانا تو نہ چاہتا تھا مگر حیدر سلطان نے کچھ مال منگوایا تھا، وہ اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ اسے پتہ چلا تھا 1 ہفتے تک چیئرپرسن واپس یونیورسٹی لوٹنے والا ہے۔ اسے ختم کرنے کا پلان بناتے وہ پہلے ہی ساری پلاننگ کر چکا تھا، بس اب اس شخص کا انتظار تھا۔ آج وہ لیکچر سے 5 منٹ پہلے ہی کلاس روم میں آ چکا تھا۔ ابھی چند ایک سٹوڈنٹس ہی کلاس میں موجود تھے۔ وہ لیپ ٹاپ کھولتا لیکچرز کی سلائیڈز نکالنے لگا۔ کلاس کا ٹائم ہوتے ہی سٹوڈنٹس کلاس روم میں آنے لگے۔ سونیا تو سب سے پہلے آ کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ نورے نے کلاس میں داخل ہوتے شازل کو دیکھ کر منہ گندا سا بنایا تھا۔ کل کی چائے کا ذائقہ محسوس کر کے اسے جھرجھری محسوس ہوئی تھی۔ وہ سٹیپ لیتی پیچھے ڈیسک پر جا رہی تھی جب اپنی سوچوں میں گم وہ سونیا کو ٹانگ آگے کرتے دیکھ نہ پائی اور بری طرح لڑکھڑائی تھی۔ اس کی تھوڑی ٹیبل کے کونے پر زور سے لگی تھی۔ اس کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی تھی۔ شازل جو کن اکھیوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا وہ فوراً چوکنا ہوا۔ سونیا کی حرکت وہ دیکھ چکا تھا۔ اپنی تھوڑی پر ہاتھ رکھتی وہ تیزی سے سیدھی ہوئی۔ تکلیف سے اسے اپنے سر میں ٹیسیں اٹھتی محسوس ہونے لگیں۔ خون تیزی سے اس کی تھوڑی سے نکلتا زمین پر گرنے لگا تھا۔ نورے؟ وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھا تھا۔ کوٹ کی جیب سے اپنا رومال نکالتے اس نے نورے کا ہاتھ ہٹا کر وہاں سے زور سے دبایا تھا۔ ساری کلاس پریشانی سے نورے کو دیکھ رہی تھی۔ اسے زور سے دبا کے رکھو، اس کا بازو تھامتے تیزی سے اسے کلاس سے باہر لے جاتے شازل نے تیز لہجے میں کہا تھا۔ یونیورسٹی میں کوئی ایسا انتظام نہیں تھا کہ اس کی تھوڑی پر لگے زخم کا علاج ہو پاتا۔ وہ اسے یونیورسٹی سے کچھ دور ہاسپٹل لے کر جا رہا تھا۔ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، وہ بھیگی آنکھوں سے اس کے ساتھ چلتی بول رہی تھی۔ تکلیف سے اس کا نچلا ہونٹ کانپ رہا تھا۔ شازل نے اس کی سسکی سن کر جبڑے بھینچے تھے۔ سونیا کی حرکت پر وہ اسے اچھے سے سبق سکھانے کا سوچ چکا تھا۔ جسٹ کام ڈاؤن۔ گاڑی کا دروازہ کھول کر نورے کو بٹھاتے شازل نے تیزی سے کہتے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی۔ میں نے کہا تھا اسے زور سے پکڑ کے رکھو۔ وہ رومال کو اس کی تھوڑی پر ڈھیلا دیکھ کر غصے سے بولا تھا۔ خون اس کی تھوڑی سے نکلتے اس کے سکن سوٹ پر گرنے لگا تھا۔ مجھے درد ہو رہا ہے دبانے سے، وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ شازل نے اس کا چہرہ تھام کر اسے اپنی طرف جھکاتے زور سے رومال اس کے زخم پر دباتے اس کے چہرے پر گرفت مضبوط کر لی تھی۔ تکلیف سے مچلتے نورے نے اپنے ناخن اس کے ہاتھ میں زور سے گاڑے تھے۔ مجھے جانے دیں، چھوڑے میرا چہرہ، مجھے درد ہو رہا ہے، وہ کانپتی آواز میں چیخ رہی تھی۔ گاڑی کو ایک ہاتھ سے چلاتے شازل نے اس کی جانب مڑتے سخت نظروں سے اسے گھور کر اس کا منہ بند کروایا تھا۔ اسے ہاسپٹل تک جانے کا فاصلہ میلوں کا لگ رہا تھا۔ ہاسپٹل پہنچتے ہی شازل اسے تیزی سے کھینچتے اندر لے گیا۔ نورے کے کافی گہرا زخم تھا، اسے تھوڑی پر ٹانکے لگے تھے۔ سٹیچز لگوانے کے دوران وہ سختی سے شازل کا ہاتھ تھامے رہی تھی۔ شازل گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا جو آنکھیں زور سے نیچے ہلکا ہلکا کانپ رہی تھی۔ اسے بے ساختہ سونیا پر شدید غصہ آیا تھا۔ اسے ڈین کی کال بھی آ چکی تھی اور وہ انہیں ساری بات بھی بتا چکا تھا۔ تھینک یو۔ سٹیچز لگوانے کے بعد شازل کا ہاتھ چھوڑتی وہ نظریں جھکائے دھیمی آواز میں بولی تھی۔ اپنے گھر کال کر دو تمہیں لے جائیں، اس حالت میں تم کلاسز اٹینڈ نہیں کر سکتی۔ شازل نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے سنجیدگی سے کہا۔ نورے نے سر ہلاتے ڈرائیور کو کال کی تھی۔ وہ شازیب کو نہیں بلا سکتی تھی اور نہ ہی اس کا نمبر نورے کے پاس تھا۔ یہ سونیا کی وجہ سے ہوا ہے، وہ ڈرائیور کو کال کرنے کے بعد غصے سے منہ پھلا کر دھیمی آواز میں بولی تھی۔
اگر تم اپنی نظریں آسمان کی بجائے زمین پر رکھ کر انسانوں کی طرح چلتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ شاذل سرد لہجے میں بولا تھا۔ اس کی بے توجہی کا انداز اسے دیکھتے ہی ہو گیا تھا۔ آپ اس حالت میں بھی مجھے ڈانٹیں گے؟ ایک تو مجھے چوٹ لگی ہے اور جس کی وجہ سے لگی اسے ڈانٹنے کی بجائے مجھے ہی بول رہے ہیں۔ وہ غصے سے بولی تھی۔ شاذل کا ڈانٹنا اسے تیش دلا گیا تھا۔ شٹ اپ! شاذل نے سرد نگاہوں سے اسے دیکھتے کہا تھا۔ نورے ایک دم چپ ہو گئی۔ شاذل نے اسے اس لیے چپ کروایا تھا تاکہ زیادہ بولنے سے اس کی چن میں تکلیف نہ ہو۔ ڈرائیور کے آنے کے بعد نورے گھر چلی گئی تھی۔ وہ بھی خاموشی سے یونیورسٹی چلا گیا۔ اس کے ہاتھوں میں ابھی تک نورے کے زخم کا خون لگا ہوا تھا جسے وہ نظر انداز کر گیا۔ کیا عقل اور تمیز نام کی چیز ہے تم میں؟ وہ غصے سے پنکارا تھا۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ آج تمہاری وجہ سے نورے کو چوٹ لگی ہے، ابھی تو بچت ہو گئی، اس کی آنکھ یا سر پر بھی چوٹ لگ سکتی تھی۔ شاذل نے واپس یونیورسٹی آتے ہی سونیا کو اپنے آفس میں بلایا تھا۔ سونیا اس کی اونچی آواز سن کر بری طرح ڈری تھی۔ سر، میری غلطی نہیں ہے، وہ خود دیکھ کر نہیں چل رہی تھی، سونیا نے بنا شرمندہ ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ اسے دیکھتے شاذل کو نئے سرے سے غصہ آیا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کیا میرے پاس آنکھیں نہیں؟ میں نے خود دیکھا ہے نورے کو جان بوجھ کر تم نے گرایا ہے اور اس کی سزا بھی تمہیں ملے گی۔ شاذل سرد لہجے میں پھنکارا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ وہ سزا کے بارے میں سنتی معصوم بنتی بولی تھی۔ شاذل نے غصے سے اسے دیکھا جو انتہائی چلاک لومڑی لگ رہی تھی۔ معصومیت کا تو دور دور تک اس سے کوئی تعلق نہ تھا۔ شٹ اپ! ڈین کے آفس میں جاؤ، ایک ہفتے کے لیے میری کلاس میں مت آنا، وہ غصے سے بولا تھا۔ سونیا نے دانت کچکچا کر لب بھینچ لیے تھے۔ جہاں نورے کو تکلیف پہنچا کر وہ خوش ہوئی تھی وہاں ہی شاذل کی اس کے لیے کیئر دیکھ کر وہ جل اٹھی تھی۔ ایسا مت کریں سر، میرا پہلے ہی کافی سٹڈیز میں لاس ہو چکا ہے، وہ منمنا کر بولی تھی۔ شاذل نے ایک سرد آہ خارج کرتے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ گیٹ لاسٹ! ایک ہفتے تک میری کلاس کے آس پاس بھی نظر نہ آنا، وہ بنا لحاظ کیے ٹیبل پر غصے سے ہاتھ مار کر بولا تھا۔ وہ تیزی سے شاذل کے کمرے سے ڈرتی باہر نکل گئی تھی۔ رات کا اندھیرا چھاتے ہی شاذل خاموشی سے چھوٹے گملے لیتا گراؤنڈ کی پچھلی سائڈ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آج پھر وہ نورے سے اس آدمی کے پوچھنے کے بارے میں بھول گیا تھا۔ درخت کے پاس کھڑے ہوتے اس نے تیزی سے، اللہ، گملے نہیں کیمرے ہیں، کیمرے، اوپر کمرے کمرے لکھا تھا تو میں نے کہا شاید گملے ہوگا گراؤنڈ میں لگانے کے بارے میں، اچھا کیمرے ہیں، اوکے۔ اس نے تیزی سے کیمرے کو فکس کیا تھا، ایک کیمرہ جھاڑیوں اور پھر دوسرا دیوار سے اٹیچ کرتے وہ خاموشی سے پلٹ گیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اب اس کی منزل حیدر سلطان کے فارم ہاؤس کی طرف تھی۔ عسکری، میں نے کیمرے فکس کر دیے ہیں، تم چیک کر لو، سب سیٹ ہے اور خاص نظر رکھنا، شاذل نے اسے کال کرتے بتایا تھا۔ ہاں میں نے چیک کر لیے ہیں، سب سیٹ ہے، کچھ غیر معمولی ہوا تو میں تمہیں بتا دوں گا۔ اب کہاں ہو؟ عسکری نے پوچھا تھا۔ میں حیدر سے ملنے جا رہا ہوں، کچھ چیزیں لینی تھی، شاذل نے سپاٹ انداز میں جواب دیا۔ شاذل، تمہیں اب کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تم فضول میں چیزیں لے کر حیدر کو بھی مشکوک کر رہے ہو، عسکری نے سر جھٹک کر اسے بتایا تھا جس کے دماغ میں کوئی بات جلدی نہیں بیٹھتی تھی۔ تم سے کسی نے مشورہ نہیں مانگا عسکری، تم اپنا کام کرو اور مجھے اپنا کام کرنے دو۔ وہ غصے سے بولتا کال کاٹ چکا تھا۔ حیدر سے مل کر وہ کچھ چیزیں لے چکا تھا۔ کیا تم مجھے بتاؤ کہ تم ان گنز اور چیزوں کو کہاں استعمال کرو گے؟ حیدر سلطان نے اسے سگریٹ سلگاتے دیکھ کر پوچھا۔ وقت آنے پر تمہیں بتا دوں گا، شاذل نے سرد لہجے میں کہا۔ شاذل، اگر تم اپنی بہن کی، وہ ابھی بول ہی رہا تھا جب شاذل نے سگریٹ پھینکتے اسے کالر سے دبوچا تھا۔ اس کا نام بھی مت لینا، اس کے لہجے میں وارننگ تھی۔ تو اس کا مطلب یہ سچ ہے، تم بدلہ لے رہے ہو؟ وہ سپاٹ نظروں سے شاذل کو دیکھتا بولا تھا۔ اس معاملے سے دور رہو حیدر، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، شاذل نے اسے سرد آواز میں وارن کیا تھا۔ اوکے، وہ لب بھینچ کر شاذل کو دور دھکیلتا سگریٹ سلگاتا اس سے دور چلا گیا تھا۔ شاذل کی بہن کے بارے میں سوچتے اس کے سامنے ایک انتہائی حسین لڑکی کی شبیہ ابھری تھی۔ وہ سر جھٹکتا شاذل کے الفاظ سمجھتا سگریٹ کی کش لینے لگا۔ نورے کی چوٹ دیکھ کر گھر میں سب پریشان ہو گئے تھے۔ شاہزیب تو غصے میں یونیورسٹی جا کر سونیا کا قتل کرنے کا سوچ رہا تھا۔ اب فرحہ نے بمشکل اسے روکا تھا۔ شاہزیب نے اسے ایک ہفتے تک یونیورسٹی نہیں جانے دیا تھا۔ نورے نے کافی ضد کی تھی مگر شاہزیب ہر درم بنا رہا۔ تم کہاں جا رہی ہو نورے؟ شاہزیب نے نورے کو تیار ہو کر نیچے اترتے دیکھ کر پوچھا تھا۔ اس کے سٹیچز کل ہی کھلے تھے۔ گھر رہ کر اسے کوفت ہونے لگی تھی۔ شاہزیب سے وہ زیادہ بات تو اب بھی نہ کرتی تھی لیکن وہ آہستہ آہستہ اس سے گھل مل رہی تھی۔ اس کی پچھلے دنوں میں اپنے لیے فکر اور پریشانی دیکھ کر وہ خوشی محسوس کر رہی تھی۔ میں یونیورسٹی جا رہی ہوں، وہ اپنے چہرے سے لٹیں ہٹاتے تیزی سے بول کر باہر بھاگ گئی تھی۔ نورے رکو، شاہزیب نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی۔ اسے جانے دیں شاہزیب،
نورے کی حرکت پر مسکراہٹ دباتی افراح نے اسے بازو سے پکڑ کر روکا تھا۔ ابھی وہ ٹھیک نہیں ہوئی، اگر اسے دوبارہ چوٹ لگ گئی تو؟ وہ پریشانی سے ماتھے پر بل ڈالے افراح سے پوچھ رہا تھا، جو اس کی پریشانی جان کر اسے سمجھانے لگی تھی۔ وہ بچی نہیں ہے شاہ زیب، اسے اس کی زندگی جینے دیں، اور مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اب ڈرائیور تو نورے کو لے گیا ہے، آپ مجھے چھوڑ آئیں۔ اور شاہ زیب کا دھیان نورے سے کامیابی سے ہٹا چکی تھی۔ شاہ زیب سر ہلاتا اسے یونیورسٹی ڈراپ کرنے چلا گیا۔ ملائکہ نے زبردستی دانین کو کچھ کھلایا تھا، ورنہ وہ کچھ کھانے کو راضی نہیں تھی۔ آغا خان کو اپنی بیٹی کی ضد پر حیران و پریشان تھے، جو ان کا چہرہ دیکھنے کو بھی راضی نہیں تھی۔ اس کے خیال میں آغا خان نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ بابا مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، وہ آغا خان کو دیکھ کر ناراضگی سے بولی تھی۔ تم کیا چاہتی ہو؟ تمہارے بابا اس مغرور شخص کے آگے ہاتھ پھیلائیں؟ آغا خان نے بھینچے لبوں کے ساتھ کہا تھا۔ بابا آپ نے غلط کیا ہے، میں آپ کو ہاتھ پھیلانے کا نہیں بول رہی، میں بس اتنا چاہتی ہوں آپ ان سے بات کر کے یہ مسئلہ سالو کر دیں، وہ نرمی سے بولی تھی۔ آغا خان نے سرد آہ خارج کی۔ اس کی بات کو نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مان گئے تھے۔ دانین سے مل کر انہوں نے سیکیورٹی کمپنی سے بات کر لی تھی۔ وہ روحان سے بات نہیں کرنا چاہتے تھے۔ کمپنی نے روحان کو آغا خان سے ملنے کا کہا تھا۔ پہلے تو روحان نے صاف انکار کر دیا تھا، پھر اپنی باس کی بات مانتا وہ ملنے ان کے گھر آ گیا تھا۔ میں نے سنا آپ کو میری ضرورت ہے، وہ صوفے پر ٹانگ جما کر بیٹھے اکڑ کر بولا تھا۔ آغا خان نے غصے سے اسے گھورا۔ نہیں، میں تو تم جیسے شخص کو دوبارہ پلٹ کر بھی نہ دیکھتا اگر میری بیٹی مجبور نہ کرتی، وہ بھی اکڑ کر سنجیدگی سے بولے تھے۔ روحان نے آنکھیں گھمائی تھی۔ آپ تو بہت مجبور شخص ہیں، اور میں مجبور لوگوں کو مزید پریشان نہیں کرتا۔ آپ بتائیں کیا کام ہے؟ وہ دانین کے بارے میں سنتا، اپنی مسکراہٹ دبا کر سپاٹ لہجے میں بولتا انہیں تپا گیا تھا۔ میری بیٹی چاہتی ہے تم دوبارہ اپنی ڈیوٹی سٹارٹ کر دو، وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے، انہوں نے بیزاریت سے کہا۔ روحان نے ابرو اچکا کر انہیں دیکھا تھا۔ اوکے، میں کل سے اگین جاب سٹارٹ کر دوں گا، لیکن میں پیمنٹ نہیں لوں گا، اس نے سپاٹ انداز میں کہا تھا۔ تمہاری سیلری میں کمپنی کو بھیج دوں گا، اور جاب آج سے ہی سٹارٹ کرو۔ اب میری بیٹی کی حفاظت کی ذمہ داری تم پر ہے، اگر اسے ایک خراش بھی آئی تو تمہارا برا حشر کر دوں گا۔ آغا خان کھڑے ہو کر بولتے بنا روحان کا جواب سنے کمرے میں بڑھ گئے تھے۔ ان کے ایٹیٹیوڈ پر روحان نے آنکھیں گھمائی تھیں۔ خود پر کسی کی نظریں محسوس کر کے اس نے چہرہ اٹھا کر اوپر کی جانب دیکھا تھا، جہاں وہ دیوار کی اوٹ میں چھپ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی جھلک پر وہ جی جان سے مسکرایا تھا۔ دانین اس کی نظریں خود پر محسوس کرتی تیزی سے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ مجھے کچھ پوچھنا ہے تم سے، اس دن تم نے گراؤنڈ کی بیک سائڈ پر اس شخص کی کیا باتیں سنی تھی؟ کلاس کے خالی ہونے کے بعد شازل نے اس کی تھوڑی کا گہری نظروں سے جائزہ لیتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں نے کچھ خاص نہیں سنا تھا، وہ بس آپ کا نام لے رہا تھا اور کسی کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، وہ اپنا دوپٹہ کندھے سے ٹھیک کرتی بولی تھی۔ اسے لگا تھا وہ اسے روک کر اس کے زخم کے بارے میں پوچھے گا، لیکن اس کے سوال نے اس کا موڈ آف کر دیا تھا۔ اوکے، اور اتنے دن کلاس سے غائب ہونے کی وجہ بتاؤ؟ وہ لیپ ٹاپ بند کرتا بظاہر مصروف انداز میں پوچھ رہا تھا۔ اگر آپ کی آنکھیں صحیح سلامت ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چوٹ لگی ہوئی تھی، وہ اپنی تھوڑی کی طرف اشارہ کرتے بولی تھی۔ میرے خیال سے چوٹ تمہارے سر پر نہیں لگی تھی، مگر اس کے اثرات تمہارے ذہن پر دکھائی ضرور دے رہے ہیں، وہ نورے کو گھورتے ہوئے بولا تھا۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں، میں پاگل ہوں؟ وہ غصے سے لال پیلی ہوتی بولی تھی۔ پاگل بھی کبھی مانا ہے، وہ پاگل ہے، اسے مزید تپاتے شازل نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے تھے۔ آپ، وہ غصے سے اسے دیکھتی باقی کے الفاظ منہ میں دباتی اپنی اگلی کلاس کی طرف بڑھ گئی تھی۔ آسمان پر گہرے بادلوں نے اچانک سے سایہ کیا تھا اور تیزی سے برسنا شروع کیا تھا۔ اپنی آخری کلاس لیتی وہ تھک گئی تھی، پھر اس کے بعد اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ گپ اسائنمنٹ کر کے اس کی بس ہو گئی تھی۔ اسے شام یونیورسٹی میں ہی ہو گئی تھی، بادلوں کی وجہ سے 6 بجے ہی اندھیرا چھا گیا تھا۔ نورے نے ڈرائیور کو کال کی تھی، جو معمول کے مطابق اٹھا نہیں رہا تھا۔ اسے جیب بھر کر غصہ آیا۔ شاہ زیب کا نمبر نہیں تھا اس کے پاس، ورنہ وہ اسے بلا لیتی۔ تیز ٹھنڈی ہوا کے ساتھ بارش تیزی سے برس رہی تھی۔ وہ پریشان سی بار بار ڈرائیور کو کال کر رہی تھی، جو اٹھانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ ابھی تک گھر کیوں نہیں گئی؟ اپنے پیچھے سے اچانک شازل کی بھاری آواز سن کر وہ بری طرح ڈری تھی۔ آپ معصوم بچی کی جان لیں گے کیا؟ وہ سینے پر ہاتھ رکھتی گھور کر شازل سے بولی تھی، جو سپاٹ تاثرات کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ شٹ اپ، گھر کیوں نہیں گئی ابھی تک؟ اس نے اس بار قدرے روب دار انداز میں پوچھا تھا۔ ڈرائیور کال پک نہیں کر رہا، اس نے منہ بناتے جواب دیا۔ میں ڈراپ کر دیتا ہوں، چلو، اس نے سرد آواز میں کہا تھا۔ نورے نے حیرانی سے اس کی جانب دیکھا۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ڈرائیور تھوڑی دیر تک آ جائے گا،
وہ تیزی سے شازل کو قدم اٹھاتے دیکھ کر بولی تھی، میں نے کہا چلو میرے ساتھ، ایک بار میں تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی؟ وہ اس بار قدرے غصے سے بولا تھا۔ نورے اس کے ایسے بولنے پر لب بھینچ کر چل پڑی تھی۔ وہ یہاں اکیلے نہیں رکنا چاہتی تھی۔ شازل پر اسے پورا بھروسہ تھا۔ آپ شادی شدہ ہیں یا سنگل شدہ؟ اس نے گاڑی میں موجود گہری خاموشی توڑتے شازل کی جانب رخ کرتے پوچھا تھا۔ شٹ اپ! وہ آنکھیں گھماتا بولا تھا۔ اوکے، آپ کو کیا ہنسنا منع ہے؟ وہ اس کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر بولی تھی۔ شازل نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ کیا آپ کی کوئی گرل فرینڈ یا منگیتر ہے؟ اس نے ایک بار پھر پوچھا۔ کیا تم تھوڑی دیر اپنی زبان کو قابو میں کر کے اپنا منہ بند کر سکتی ہو؟ شازل نے سرد لہجے میں پوچھا تھا۔ نورے منہ بنا کر خاموش ہو گئی۔ سونیا کو کیا آپ نے پنش کیا ہے؟ اس سے زیادہ دیر خاموش نہیں رہا گیا تھا، تبھی جھٹ سے سونیا کا یاد کرتے پوچھنے لگی تھی۔ اس نے آج بھی سونیا کو کلاس میں نہیں دیکھا تھا۔ شازل کے جواب نہ دینے پر وہ منہ بند کر کے بیٹھ گئی۔ بارش اب کافی حد تک رک چکی تھی۔ شازل نے اس کے گھر کے سامنے گاڑی روکی تھی۔ تھینک یو پروفیسر، وہ مسکرا کر بولتی تیزی سے اندر بڑھ گئی۔ شازل کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ نورے کے اندر جاتے ہی وہ ہوا کی تیزی سے وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ آپ بیٹھ سکتے ہیں، دانین نے ٹی وی دیکھتے روحان کو کہا تھا، جو ہاتھ کمر پر باندھے کھڑا تھا۔ آج صبح ہی آغا جان اپنے بزنس کے سلسلے سے دوسرے شہر گئے تھے۔ اسے روحان سے سکون سے بات کرنے کا موقع ملا تھا۔ روحان کو دوبارہ یہاں دیکھ کر اسے ایک انوکھی خوشی محسوس ہوئی تھی۔ مجھے اب عادت ہو گئی ہے، وہ ایک نظر دانین کے چہرے پر ڈالتا بولا تھا۔ مجھے بات کرنی ہے آپ سے، یہاں بیٹھ جائیں پلیز۔ اس کے اصرار کرنے پر روحان بالوں میں ہاتھ پھیرتا اس کے دائیں جانب موجود کاؤچ پر بیٹھ گیا۔ بابا نے جو آپ کے ساتھ کیا اس کے لیے میں بے حد شرمندہ ہوں۔ انہیں آپ پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، بلکہ آپ نے تو میری مدد کی تھی، جس کی میں بے حد مشکور ہوں۔ وہ ایک نظر روحان پر ڈال کر نظریں جھکا کر بولی تھی۔ روحان گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اٹس اوکے، تمہاری شرمندگی سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ لب دبا کر بولا تھا۔ دانین نے بے ساختہ نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ایم سوری، وہ دوبارہ لب کاٹتی بولی تھی۔ کیا اور کچھ کہنا ہے تمہیں؟ وہ بھویں بھینچ کر پوچھنے لگا۔ نہیں، وہ سر ہلا کر بولی تھی۔ کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کن چیزوں سے تمہارا پینک اٹیک ٹریگر ہوتا ہے؟ وہ سنجیدگی سے دانین کی جانب دیکھتا پوچھنے لگا تھا۔ خون، کسی کے زبردستی چھونے سے یا بند جگہوں سے، وہ نظریں جھکائے اپنی انگلیوں سے کھیلتی بتا رہی تھی۔ آج تک اس نے ڈاکٹر کے علاوہ کسی کو یہ باتیں نہیں بتائی تھی۔ اوکے، آپ اپنا کام کریں، میں اپنی ڈیوٹی کرتا ہوں، وہ کھڑا ہوتا بولا تھا۔ نہیں، آپ بیٹھ جائیں، صبح سے کھڑے ہیں، تھک گئے ہوں گے، وہ تیزی سے کانپتی آواز میں بولی تھی۔ روحان نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ سارے دن کھڑے رہنے کی مجھے عادت ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ سنجیدگی سے بولتا اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا تھا۔ دانین نے اس کے جواب پر ناک سکیڑی تھی۔ وہ بار بار کن اکھیوں سے اسے گھور کر دیکھ رہی تھی، جو روحان کی نظروں سے پوشیدہ نہ تھا۔ تمہاری نظریں مجھے ڈسٹرب کر رہی ہیں، وہ اونچی آواز میں ایک دم بولتا دانین کو شرمندہ کر گیا تھا۔ وہ تیزی سے ریموٹ پھینکتی سرخ چہرہ لیے اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ اس کی پھرتی دیکھ کر وہ مسکرا اٹھا تھا۔ دن تیزی سے گزرنے لگ گئے۔ نورے کی تھوڑی کا زخم بھی کافی حد تک ٹھیک ہو چکا تھا۔ سونیا کا واپس کلاس میں دیکھ کر نورے کو شدید غصہ آیا تھا۔ اس کی وجہ سے تھوڑی پر اس کے نشان پڑ گیا تھا۔ کالے سمپل سے سوٹ اور ریڈ دوپٹے میں کالے سینڈل پہنے وہ معمول سے ہٹ کر تیار ہوئی تھی۔ آج شازل نے ان کے ٹیسٹ واپس کرنے تھے جو پچھلے ہفتے لیے تھے۔ نورے نے کچھ لکھا تو تھا نہیں، اس لیے امید تھی 0 نمبر ملیں گے۔ سب سے زیادہ مارکس سونیا کے ہیں اور کم نورے کے ہیں۔ نورے سونیا کا نام سن کر ایک دم تپ اٹھی تھی۔ اسے امید نہیں تھی وہ چلاک لومڑی اتنی لائق بھی ہو سکتی ہے۔ سب کو اپنی جانب مڑ مڑ کر دیکھنے پر اس نے غصے سے آنکھیں گھمائی تھیں۔ تم یہ کوئز 5 بار لکھ کر لاؤ گی نورے؟ اس کے سامنے زور سے کوئز کا پیپر رکھتے وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ نورے نے منہ بگاڑ کر پیپر کو دیکھا۔ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا یہ 5 بار لکھنے کا۔ پڑھائی میں شروع سے ہی نکمی تھی، تبھی اس نے ایک چھوٹی یونیورسٹی میں داخلہ لیا تھا تاکہ آسانی سے بنا پڑھے پاس ہو جائے۔ مگر اسے کیا پتا تھا شازل جیسا سنکی اس کا سامنا ہوگا۔ اوکے پروفیسر، وہ لب کاٹتی زبردستی مسکرا کر بولی تھی۔ شازل نے اس کی مصنوعی مسکراہٹ پر اسے گھور کر دیکھا۔ بدلے میں وہ ابرو اچکا کر اسے دیکھنے لگی تھی جیسے پوچھ رہی ہو کوئی مسئلہ ہے۔ اپنا سر جھٹک کر شازل آگے بڑھ گیا۔ سونیا کو اس کا ٹیسٹ واپس دیتے اس نے چند تعریفی الفاظ بولے تھے، جس سے سونیا تو خوشی سے جھوم اٹھی تھی، مگر نورے جل اٹھی تھی۔
غصے سے اپنے ہاتھ میں موجود پین کو زور سے دباتے اس نے پیچھے مڑ کر جلدی آنکھوں سے شازل کو دیکھا تھا جو سونیا کو ٹیسٹ پکڑاتا آگے بڑھ گیا تھا۔ سونیا نے طنزیہ مسکراتے نور کو ونک کیا تھا جس پر وہ جل بھن اٹھی تھی۔ اپنا ٹیمپر لوز ہوتے دیکھ کر وہ تیزی سے اپنا بیگ لیتی، پیپر کو مڑوڑ کر اپنے ہاتھ میں پکڑتی تیزی سے کلاس سے نکل گئی تھی۔ اگر وہ کچھ دیر مزید اندر رکتی تو شاید سونیا کے بال نوچ لیتی۔ اس کا ہاتھ بے ساختہ اپنی تھوڑی پر موجود نشان پر گیا تھا جس سے اسے شدید نفرت ہو گئی تھی۔ اسے وہ شدید برا لگتا تھا۔ خود پر قابو کرتی وہ لائبریری میں اپنی اسائنمنٹ بنانے چلی گئی۔ سونیا سے اپنا بدلہ لینے کا بھی وہ اپنے ذہن میں پختہ ارادہ بنا چکی تھی۔ شازل لیکچر دیتا کلاس سے نکل آیا تھا۔ نورے کا یوں بے دھڑک کلاس سے نکل جانا اسے شدید غصہ دلاتا تھا۔ وہ اپنا سر جھٹکتا اپنے آفس کی جانب بڑھ گیا۔ آج یونیورسٹی میں معمول سے زیادہ ہلچل تھی جس کی وجہ سے وہ بخوبی واقف تھا۔ یونیورسٹی کا چیئر پرسن جو واپس آ رہا تھا، جس لمحے کا وہ اتنے دنوں سے انتظار کر رہا تھا، وہ بالآخر آ ہی گیا تھا، جس پر اس کی رگوں میں موجود بدلے کی آگ کچھ مزید جوش سے بھڑکنے لگی تھی۔ اس کا آج کا پورا پلان تھا چیئر پرسن کے آتے ہی اس کا کام تمام کرنے کا۔ اسے بس رات کا ہی انتظار تھا۔ چیئر پرسن کے واپس آتے ہی سب کی ان کے ساتھ میٹنگ تھی، وہ بھی اس میٹنگ میں شامل تھا۔ چیئر پرسن وقار محمود کو ہنستے دیکھ کر وہ اپنا ضبط آزما رہا تھا۔ بس چند گھنٹے مزید وہ جلد ہی اس شخص کی سانسیں بند کرنے والا تھا۔ سب کے چیئر پرسن سے ملنے پر اسے بھی مجبوراً اس گھٹیا شخص سے ہاتھ ملانا پڑا تھا۔ خود کو بے حد نارمل رکھتے وہ مسکرا کر ملا تھا جبکہ آنکھیں ضبط کی شدت سے سرخ پڑ رہی تھیں۔ میٹنگ ختم ہوتے ہی وہ وہاں سے نکلتا اپنے شیڈیول کے مطابق کلاس لیتا واپس چلا گیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے وہ اپنے اپارٹمنٹ میں گیا تھا، وہاں سے کپڑے بدلتا، بلیک ٹراؤزر اور شرٹ پہن کر بلیک ماسک سے اپنا چہرہ ڈھانپتا، اپنی گن کو بوٹ اور جیکٹ میں چھپاتے وہ وہاں سے اپنی ایکسٹرا کار لے کر نکلا تھا۔ رات کے سائے ہر جانب چھا گئے تھے۔ اس نے ٹائم دیکھتے عسکری کو کال ملائی تھی۔ عسکری کام شروع کرو۔ اس نے بلوٹوتھ اپنے کان میں لگاتے عسکری سے کہا تھا، ساتھ ہی اپنی گاڑی یونیورسٹی کے پچھلی سائڈ پر چھوٹی سی گلی میں کھڑی کرتا وہ اس کی نیچی سی دیوار سے پھلانگ کر اندر گیا تھا۔ میں نے سلیپنگ گیس ایکٹیو کر دی ہے، وہ بے ہوش ہے، عسکری نے اسے بتایا تھا۔ کچھ دنوں پہلے شازل نے ہی ایک چھوٹی سی ڈیوائس چیئر پرسن کے آفس میں لگائی تھی جس سے سلیپنگ گیس نکلتی تھی۔ اس ایڈیٹ نے ہمارا کام آسان کر دیا۔ ڈرنک کرنے کے لیے وہ پہلے ہی اپنے پیون کو منع کر چکا تھا، اسے ڈسٹرب نہ کیا جائے۔ عسکری نے ہنس کر شازل کو بتایا تھا جو یونیورسٹی میں موجود اسٹوڈنٹ سے چھپ کر چیئر پرسن کے آفس کی طرف جا رہا تھا۔ اوکے، میں پہنچ گیا ہوں۔ آفا کے قریب تم کیمرے سے ارد گرد کا خیال رکھو اور چوک کرنا رہو۔ شازل دھیرے سے بولتا ادھر ادھر دیکھتا، ہاتھوں پر گلوز پہنے تیزی سے اس کے آفس میں داخل ہو چکا تھا۔ آفس کو اندر سے لاک کرتے شازل تیزی سے قدم اٹھاتا اس کے قریب گیا۔ اس کا نیند میں ڈوبے سکون دار چہرے کو دیکھ کر شازل کو شدید طیش آیا تھا۔ دوسروں کو بے سکون کر کے وہ کتنے مزے سے سو رہا تھا۔ چٹاک! ایک زوردار تھپڑ اس کے دائیں گال پر مارتے شازل نے اسے جگانے کی کوشش کی تھی۔ اس گیس کا اثر بس آدھے گھنٹے ہی رہنا تھا۔ چیئر پرسن وقار محمود نے نیند سے بھری سرخ آنکھیں کھولتے ناسمجھی سے شازل کو دیکھا تھا جس نے ایک اور زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ جڑ دیا تھا۔ کون ہو تم؟ دھیرے دھیرے ہوش میں آتے وقار نے پوچھا۔ تمہاری موت، انتہائی سرد لہجے میں جواب دیا گیا تھا۔ وقار محمود کے ہوش اڑ گئے تھے۔ اس نے تیزی سے چیخنے کی کوشش کی تھی جب شازل نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے ایک انجیکشن اپنی جیب سے نکالتے اس کے بازو میں چبھو دیا تھا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ شازل کے ہاتھ ہٹانے پر وقار محمود بے جان لہجے میں بولا تھا۔ اسے اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی تھی، اپنا جسم بے جان محسوس کر کے وہ سفید پڑنے لگا تھا۔ بہت بری موت دوں گا تمہیں، شازل نے اس کے منہ پر ٹیپ لگاتے سرد لہجے میں بولتے اپنی جیکٹ سے سگریٹ نکال کر لائٹر سے جلائی تھی۔ وقار محمود کی آنکھیں پھیل گئی تھیں جب شازل نے جلتی سگریٹ اس کے گال پر رکھ کر مسلی تھی۔ وہ بری طرح تڑپ اٹھا تھا، وہ چیخنا چاہتا تھا لیکن اس کا گلا ٹیپ نے گھونٹا ہوا تھا۔ شازل نے سگریٹ کو جگہ جگہ اس کے چہرے پر مسلا۔ اس کے چہرے پر نشان دیکھ کر اسے سکون سے مل گیا تھا۔ ختم ہوئی سگریٹ کو بجھاتے وہ واپس جیب میں ڈالتا دوسری سگریٹ نکال چکا تھا۔ اس سگریٹ سے کچھ یاد آیا؟ 2 سال پہلے کے تمہارے کرتوت؟ شازل کے بولنے پر وقار محمود کے سامنے ایک معصوم سی لڑکی کا چہرہ آیا تھا جو تکلیف سے سسکتی اس سے رحم کی بھیک مانگ رہی تھی۔ تمہارے چہرے سے لگ رہا ہے تمہیں یاد آ گیا ہے میں کس کی بات کر رہا ہوں۔
شازل نے اس کا منہ دبوچتے کہا تھا۔ اس کے چہرے کے اڑے رنگ نے اس پر بہت کچھ آشکار کر دیا تھا۔ میں تمہاری جان بخش دوں گا، مجھے بس یہ جاننا ہے تمہارے ساتھ کون کون تھا؟ شازل نے سرد لہجے میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا تھا۔ وقار محمود نے تیزی سے سر ہلایا تھا۔ اگر چیخنے کی کوشش کی تو بھیجا اڑا دوں گا۔ شازل نے کھینچ کر اس کے چہرے سے ٹیپ ہٹاتے کہا۔ اپنی گن وہ اس کے سر پر تان چکا تھا۔ ایس ایس پی فراز شیخ، ایم این اے شفیق رضوان اور اس کا بھتیجا فیاض، بس باقی ایک اور شخص تھا مگر میں اسے نہیں جانتا، وہ آخر میں آیا تھا۔ وقار محمود نے تیزی سے بتایا تھا۔ 6 لوگ تھے تم نے مجھے صرف 3 لوگوں کا نام بتایا ہے۔ شازل نے گن اس کے ماتھے میں زور سے مارتے کہا۔ مجھے باقیوں کا نہیں پتا، میں جلدی واپس چلا گیا تھا، اس نے جھٹ سے جواب دیا۔ موت کے سائے سر پر منڈلاتے دیکھ کر اس کا سانس سوکھنے لگا تھا۔ شازل نے تیزی سے اس کا گریبان پکڑتے اس کے منہ پر زور سے مکے مارے تھے۔ اس کا دل کر رہا تھا مقابل کا دل نوچ لے جس نے کسی کی معصومیت کو نوچ لیا تھا۔ تم نے کہا تھا تم مجھے چھوڑ دو گے، وہ تکلیف سے بلبلاتا بولا تھا۔ تجھ جیسا وحشی بھیڑیا مجھ جیسے لوگوں کے ہاتھوں سے مرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو نے سوچ بھی کیسے لیا میں ایک ریپسٹ کو معاف کر دوں گا جو کسی کا قاتل ہے؟ وہ اپنی گن سے اس کے سر پر دیوانوں کی طرح وار کرتا دہاڑ کر بولا تھا۔ کانوں میں ایک میٹھی سی کھنکتی آواز کافی دور سے اسے آتی محسوس ہوئی تھی۔ وحشت سے غصے میں آتے اس نے ٹیبل پر زور سے اس کا سر مارا تھا۔ وقار محمود کا جسم بے جان ہونے لگا تھا۔ شازل بس کام ختم کرو، اب نکلو یہاں سے، کوئی بھی اس طرف آ سکتا ہے۔ عسکری کی آواز سن کر شازل نے تیزی سے گن پر سائلنسر لگاتے اس کے سر پر رکھ کر ایک کے بعد کئی گولیاں اس کے اندر اتارتے اس کو ختم کر دیا تھا۔ سکون کی ایک لہر اسے اپنے اندر اترتی محسوس ہوئی۔ مس اٹھیں، لائبریری بند کرنے کا وقت ہو گیا ہے۔ کسی کے بلانے پر نورے کی آنکھ کھلی تھی۔ جھٹ سے سیدھا ہوتے اس نے ارد گرد دیکھا۔ اپنے سامنے کھڑے لائبریرین کو دیکھ کر اسے یاد آیا تھا وہ یہاں اسائنمنٹ بناتے ہوئے سو گئی تھی۔ اوہ شٹ، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ تیزی سے اپنی چیزیں سمیٹ کر بیگ میں ڈال کر اٹھ کر باہر نکل گئی۔ ڈرائیور کو کال کرتی وہ فریش ہونے کے لیے واش روم میں آ گئی تھی۔ فریش ہو کر باہر نکلتے وہ تیزی سے باہر کی جانب بڑھ رہی تھی جب سامنے سے آتے شخص کو دیکھ کر وہ ساکت ہوئی۔ وہ اسے جانتی تھی، وہ شخص ہی شازل کے بارے میں بات کرتا تھا، اسی نے اس کے چہرے پر تھپڑ بھی مارے تھے۔ وہ تیزی سے گھبراتی دوسری طرف موجود راہداری کی طرف بھاگی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا وہ شخص اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ تیزی سے بھاگتے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا وہ شخص اسی کے پیچھے آ رہا تھا۔ شازل جو کام نپٹا کر تیزی سے باہر نکلتا راہداری سے گزر رہا تھا، نورے سیدھی اس سے آتی ٹکرائی تھی۔ ہیلپ می، وہ اپنے سامنے کالے لباس میں ملبوس شخص کی شکل دیکھے بغیر بولی تھی۔ شازل نے نورے کو دیکھتے سامنے دیکھا جہاں کوئی شخص اپنا چہرہ ماسک میں چھپائے کھڑا تھا۔ نورے نے نظر اٹھا کر ماسک کے پیچھے سے نظر آتی گہری نیلی آنکھوں کو دیکھا تھا۔ وہ تو اسے کئی دور سے بھی پہچان سکتی تھی۔ شازل، وہ دھیمی آواز میں بولی تھی۔ شازل نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ مقابل کو گن نکالتے دیکھ کر اس نے اپنی حیرت پر قابو پاتے اسے تیزی سے اپنے پیچھے کیا تھا۔ جب مقابل کھڑے شخص کی گن سے نکلتی گولی سیدھی اس کے پیٹ میں لگی تھی، شازل نے تیزی سے اپنی گن نکالتے اس کے ہاتھ پر نشانہ لیا۔ گن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گری تھی۔ وہ شازل کی طرف دیکھتا تیزی سے اپنا ہاتھ پکڑتا گن اٹھا کر وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرنے لگا تھا جب شازل نے اس کی ٹانگ پر گولی چلائی تھی۔ اپنے زخم پر زور سے نورے کے بازوؤں کی گرفت محسوس کر کے اس نے سختی سے اپنے لب بھینچ لیے تھے۔ وہ اس کے ساتھ لگی کپ کپا رہی تھی۔ شازل نے اسے بازو سے پکڑتے اپنے سامنے کیا۔ اس کا بازو تھامتے وہ تیزی سے وہاں سے نکلا تھا۔ اسے اس وقت دوسرے آدمی کو مارنے سے زیادہ یہاں سے نکلنے کی جلدی تھی۔ کسی بھی وقت وقار محمود کے قتل کی نیوز یونیورسٹی میں پھیل سکتی تھی۔ نورے ساکت سی اس کے ساتھ کھچی چلی جا رہی تھی۔ اپنے ہاتھ پر کچھ گیلا محسوس کر کے اس کی نظر بے ساختہ اپنے بازو پر گئی تھی۔ کسی انہونی کے احساس سے اس کا دل تیزی سے دھڑکا تھا، لیکن اندھیرے کی وجہ سے وہ دیکھنے سے قاصر تھی۔ یونیورسٹی کا پچھلا گیٹ کھلا دیکھ کر اس نے شکر ادا کیا۔ وہ تیزی سے نورے کو لیتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا تھا۔ تکلیف سے اس کے ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا تھا۔ ہیلو عسکری، ایک کام کرو، ایک آدمی کو یونیورسٹی بھیجو بیک سائڈ پر، جہاں جہاں خون گرا ہے اسے کہو کہ وہ اسے کہہ کر صاف کروا دو فوراً۔ عسکری نے اس کی بات سنتے ان کی ٹیم کے دوسرے بندے کو کال کی تھی جو یونیورسٹی میں ہی موجود تھا۔ شازل اسے راہداری کا بھی بتا چکا تھا۔ خون؟
باہر سے آتی ہلکی سی روشنی میں وہ اپنا سرخ بازو دیکھ کر چیخی تھی۔ شازل نے ایک نظر اس پر ڈالتے گاڑی سٹارٹ کی۔ شازل؟ وہ جھٹکے سے شازل کی جانب مڑی تھی جو سختی سے اسٹیئرنگ وہیل کو پکڑے تکلیف سے اپنے لب بھینچے بیٹھا تھا۔ ایک لفظ بھی مت بولنا، وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ نورے اس کے چیخنے پر ڈرتی گاڑی کے دروازے سے چپک کر بیٹھ گئی تھی۔ اسے شازل سے شدید خوف محسوس ہو رہا تھا، جبکہ اس کی چوٹ کا سوچ کر بے حد پریشانی بھی ہو رہی تھی۔ اپنے جذباتوں کی اسے بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ گاڑی بلڈنگ کی پارکنگ لاٹ میں روکتے وہ تیزی سے باہر نکلا۔ نورے جو گاڑی میں بیٹھی تھی اس کی خاموشی سے جانے پر وہ بھی تیزی سے نکلتی اس کے پیچھے چل پڑی تھی۔ اس کے قدموں کی آہٹ سن کر وہ تیزی سے قدم، اس ناول میں تیزی سے بہت زیادہ نہیں لکھا ہوا، بہت بار پڑھ لیا میں نے تیزی سے، خیر۔ وہ تیزی سے قدم اٹھاتا لفٹ کی جانب بڑھ گیا تھا۔ نورے بھی تیزی سے چلتی لفٹ میں انٹر ہو گئی تھی۔ مطلوبہ فلور پر پہنچ کر وہ نورے کا ہاتھ پکڑتا اسے کھینچ کر تیزی سے اپنے اپارٹمنٹ کے پاس لے گیا تھا۔ اپارٹمنٹ میں داخل ہوتے اس نے تیزی سے اپنی جیکٹ اتار کر پھینکی تھی۔ لاؤنج میں موجود صوفے پر بیٹھتے اس نے دروازے کے پاس ساکت کھڑی نورے کی جانب دیکھتے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنا شروع کیے تھے۔ ماسک اتار کر وہ ٹیبل پر پھینک چکا تھا۔ یہاں بے وقوفوں کی طرح کھڑے رہنے سے اچھا ہے اپنے ہاتھ پاؤں چلاؤ۔ سامنے موجود روم کے واش روم میں فرسٹ ایڈ پڑی ہے، وہاں نکال کر لاؤ، وہ تیز لہجے میں بولا تھا۔ نورے اس کی آواز سنتی تیزی سے کمرے کی جانب بھاگی تھی۔ وہ اپنی شرٹ ہٹاتا اپنے زخم کو دیکھنے لگا تھا جس سے خون تیزی سے نکل رہا تھا۔ نورے کے کٹ لانے کے بعد وہ سیدھا ہوا تھا۔ اس کا برہنہ سینہ دیکھتی وہ گھبرا کر اپنا چہرہ جھکا گئی تھی۔ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، وہ اس کے زخم پر نظر ڈالتی منہ پر بے ساختہ ہاتھ رکھتی کپ کپاتی آواز میں بولی تھی۔ شازل نے اسے نظر انداز کرتے ایک سرد آہ خارج کی۔ ادھر آؤ۔ شازل نے انگلیوں کے اشارے سے اسے اپنے قریب بلایا تھا۔ نورے فوراً اس کے قریب گئی۔ میری انگلیاں زخم کے اندر نہیں جا رہی، تمہاری انگلیاں باریک ہیں، ان کا استعمال کرو اور گولی کو ٹٹول کر باہر نکالو۔ اس کی بات سنتے نورے کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ مجھ سے یہ نہیں ہوگا، وہ لب کاٹتے بولی تھی۔ شٹ اپ، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم ہی اب اس کا علاج کرو گی، اس کی کلائی پکڑ کر شازل نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ وہ پریشانی سے کانپتی آہستہ سے زمین پر جھکی تھی۔ اسے پتہ تھا یہ سب اسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ شازل نے اسے دیکھتے اس کے ہاتھ پکڑتے باریک گلوز پہنائے تھے۔ جلدی کرو۔ شازل کے بولنے پر اس نے تیزی سے اپنی انگلیاں اس کے زخم کے اندر ڈالی تھیں۔ زور سے آنکھیں میچ کر وہ محسوس کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ گولی کی طرح کچھ محسوس کر کے اس نے باہر کی جانب کھینچا تھا۔ شازل تکلیف سے لب بھینچ کر زور سے صوفے کی پشت کو تھام کر ٹیک لگا کر بیٹھا تھا۔ اس کے گولی نکالنے پر وہ تیزی سے سیدھا اٹھتا، اسپرٹ سے زخم صاف کرتا، سوئی میں دھاگا ڈال کر بنا نورے پر نظر ڈالے اپنے زخم کو بند کرنے لگا تھا۔ نورے گولی ٹیبل پر پھینکتی منہ کھولے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی، جس کا چہرہ تکلیف سے سرخ پڑا ہوا تھا، مگر ایک بھی آواز اس کے لبوں سے نہیں نکلی تھی۔ اس کی ہمت کی داد دیتی وہ ساکت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ خون کی کمی کی وجہ سے اسے چکر آنے لگے تھے۔ اس نے اپنا سر تھامتے سٹیچز لگانے کے بعد عسکری کو کال ملائی تھی۔ اس دوران وہ نورے کو مکمل نظر انداز کر چکا تھا۔ مجھے خون کی ضرورت ہے، کسی بھروسے مند ڈاکٹر کو فوراً میرے اپارٹمنٹ بھیجو۔ عسکری نے اس کی بات پر بنا کوئی سوال پوچھے تیزی سے اپنے ایک دوست کو کال کی تھی جو لوکل ہاسپٹل میں ڈاکٹر تھا۔ اسے شازل کے بلڈ گروپ کا بتاتے وہ خود اسے لیتا اپارٹمنٹ آیا تھا۔ اسے شازل کی فکر ہو رہی تھی۔ یونیورسٹی میں ان کا کام مکمل ہو چکا تھا، جس کے بعد اب اسے شازل کی فکر تھی۔ تم جاؤ، جا کر اپنے ہاتھ دھو کر خون صاف کر کے آؤ۔ شازل نے کال بند کر کے فون ٹیبل پر پھینکتے نورے سے کہا جو ساکت سے بیٹھی تھی۔ آئی ایم سو سوری، میری وجہ سے آپ کو چوٹ لگی، آپ میری وجہ سے تکلیف میں ہیں۔ وہ شازل کی جانب جھکتی نم آنکھوں سے بولی تھی۔ کالے نین کٹوروں میں پانی بھرنے لگا تھا، اسے معاملے کی سنگینی کا احساس ہو رہا تھا۔ شازل نے دھیرے سے اپنا ہاتھ اٹھاتے اس کے گال پر بہتا آنسو صاف کیا تھا۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا تھا۔ وعدہ کریں مجھ سے، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، وہ اس کا ہاتھ تھامتی کانپتی آواز میں بولی تھی۔ وہ اس کی بند ہوتی آنکھیں دیکھ کر سفید پڑنے لگی تھی۔ تمہیں میری بات کا یقین کیوں نہیں آتا؟ پاگل ہو تم، وہ آخر میں بڑبڑاتا آنکھیں موند کیا تھا۔ شازل، شازل، وہ گھبراتی رونے لگی تھی۔ اسے کھو دینے کے احساس سے دل بند ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ تیزی سے اٹھ کر اس کا چہرے کو تھپ تھپاتی وہ اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک اپارٹمنٹ کا دروازہ کھلا تھا۔
عسکری اپنے دوست کے ساتھ بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا۔ شاذل کے اوپر جھکی کسی لڑکی کو چیختے دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ پیچھے ہٹیں، یہ ڈاکٹر ہے، انہیں دیکھنے دیں، عسکری نے اونچی آواز میں روتی ہوئی نورے سے کہا تھا جو تیزی سے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ اسے میرے ساتھ روم میں لے کے چلو۔ ڈاکٹر دانیال نے زخم دیکھتے تیزی سے عسکری کو کہا تھا جو اس کی مدد کرتا جلدی سے شاذل کو تھامتا اس کے بیڈ روم کی طرف لے گیا تھا۔ نورے بھی جلدی سے چلتی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑی تھی۔ پلیز انہیں بچا لیں، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، وہ روتی ہوئی بول رہی تھی۔ عسکری نے مڑ کر ایک سرسری نظر اس پہ ڈالی تھی۔ دانیال تیزی سے بلڈ کی بوتل شاذل سے اٹیچ کرتا اس کے زخم کا معائنہ کرنے لگا۔ مجھے سٹیچز دوبارہ لگانے پڑیں گے، دانیال نے بتاتے ہوئے تیزی سے اپنا بیگ کھول کر ٹیبل پر رکھا تھا۔ عسکری اس کی مدد کر رہا تھا۔ اس کے سٹیچز کھولتے دانیال نے اچھے سے صاف کرتے اس کے دوبارہ سٹیچز لگائے تھے۔ نورے ان دونوں کے جواب نہ دینے پر خاموشی سے شاذل پر نظریں گاڑے آنسو بہانے لگی تھی۔ اپنے فون کی بیل اسے کہیں دور سے آتی محسوس ہو رہی تھی مگر وہ ساکت و جامد کھڑی بس شاذل کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے کچھ میڈیسنز چاہیے عسکری، مجھے فوراً لا کر دو۔ ڈاکٹر دانیال نے تیزی سے ایک کاغذ پر کچھ چیزیں لکھ کر دی تھی۔ عسکری نے اس پرچی کی تصویر اپنے ایک ساتھی کو سینڈ کی۔ شاذل اب کافی حد تک سٹیبل تھا۔ میں نہیں جانتا آپ کون ہیں لیکن شاذل کے اٹھنے سے پہلے آپ کو میں یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ اگر اپنے گھر میں کسی کو بتانا چاہتی ہیں تو فوراً بتا دیں۔ عسکری نے روتی ہوئی نورے کے سامنے کھڑے ہوتے سرد لہجے میں کہا تھا۔ نورے نے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا۔ وہ گھر والوں کو کیا بتائے گی؟ میرے سامنے کال کریں اور ہوشیاری کرنے کی کوشش بھی مت کیجیے گا۔ اپنی گن نکالتے عسکری نے نورے کو وارن کیا تھا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی ایک نظر شاذل پہ ڈالتی تیزی سے اپنے فون کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس نے ڈرائیور سے کال کر کے اسے واپس جانے کا بولتے اسے یہ کہا تھا کہ وہ آج رات اپنی دوست کے گھر رک رہی ہے۔ ڈرائیور سے افرحہ کا نمبر لیتے اس نے افرحہ سے بات کی تھی۔ بھابی، میں آج رات اپنی فرینڈ کی طرف رک رہی ہوں، آپ پلیز بھائی کو سنبھال لیں۔ اس نے شاہزیب سے اسی وجہ سے بات کرنے سے گریز کیا تھا کہ وہ جانتی تھی وہ سوچ سوال کرے گا۔ اچھا، کوئی خاص وجہ ہے یا ویسے ہی رک رہی ہو؟ افرحہ نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ بھابی کل ہماری پریزنٹیشن ہے نا، بس اس کی تیاری کر رہے ہیں، آپ فکر مت کریں۔ اس نے عسکری پر نظر ڈالتے افرحہ کو تسلی دلوائی تھی۔ افرحہ اسے گڈ لک وش کرتی فون بند کر گئی۔ اس روم میں چلی جائیں۔ عسکری نے اس کے فون بند کرنے کے بعد اسے شاذل کے ساتھ والے روم میں جانے کا کہا۔ نہیں، میں شاذل کے پاس رکوں گی، وہ سر نفی میں ہلاتی بولی تھی۔ عسکری نے سرد آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اپارٹمنٹ کی بیل ہونے سے اسے پتہ چل گیا تھا اس کا ساتھی میڈیسن اور باقی چیزیں لے آیا ہے۔ وہ ایک نظر نورے پر ڈالتا تیزی سے دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ اپنے ساتھی سے ساری چیزیں لیتا وہ اسے واپس بھجواتا دروازے کو اندر سے پاس ورڈ لاک لگا چکا تھا تاکہ نورے بھاگ نہ سکے۔ وہ نورے پر بنا نظر ڈالے تیزی سے روم میں چلا گیا۔ وہ عسکری کے پیچھے شاذل کے روم میں جانے لگی تھی لیکن عسکری اس کے منہ پر دروازہ بند کر چکا تھا۔ اسے نورے پر بالکل بھی بھروسہ نہیں تھا۔ نورے پریشان سی دروازے کے ساتھ موجود دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کی نظروں کے سامنے بار بار شاذل کا چہرہ آ رہا تھا۔ اپنی سوچوں میں گم نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ گئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ صبح 5 بجے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ دانیال کی وجہ سے وہ کافی حد تک بہتر محسوس کر رہا تھا۔ دانیال نے اسے آرام کرنے کا کہا تھا مگر وہ نہیں مانا تھا۔ اس نے عسکری کو اشارہ کرتے دانیال سے پین کلر میڈیسن کا پوچھ کر وہ کھا لی تھی۔ وہ جانتا تھا چیئرپرسن کا قتل ہوا ہے۔ اگر وہ نہ گیا تو سب کا شک اس پر جائے گا، تبھی اسے مجبوراً آج جانا پڑنا تھا۔ وہ اچانک جاب نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ دانیال کو واپس بھجوا چکا تھا۔ عسکری سے بھی سارا معاملہ ڈسکس کر چکا تھا۔ عسکری اسے نورے کا بھی بتا چکا تھا، وہ اسے واپس بھجوا چکا تھا۔ تیزی سے فریش ہوتا وہ بلیک شلوار قمیض پہنتا تیار ہوا۔ روم سے باہر نکلتے اس کی نظر نورے پہ پڑی تھی جو دیوار سے ٹیک لگائے سو رہی تھی۔ وہ کتنی معصوم لگ رہی تھی۔ اس کے گال پر سوکھے آنسوؤں کے نشان دیکھ کر اس کا ہاتھ بے ساختہ نورے کے گال کی طرف گیا تھا۔ اس کے ٹھنڈے ہاتھ کے لمس کو محسوس کرتے نورے نے مندی مندی سی آنکھیں کھولی تھیں۔ شاذل کو اپنے اوپر جھکے دیکھ کر اس کی آنکھیں پٹ سے کھل گئی تھیں۔ شاذل نے اس کے اٹھنے پر اپنا ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹا لیا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے اوپر سے نیچے تک شاذل کو بغور دیکھتے پریشانی سے پوچھا۔ جاؤ جا کر فریش ہو جاؤ، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں گا۔ شاذل کے جواب نہ دینے پر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ آپ پہلے میرے سوال کا جواب دیں، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ ضدی لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ تمہیں کس اینگل سے میں ٹھیک نہیں لگ رہا؟ فضول سوال بولنے سے بہتر ہے میری بات چپ چاپ مان لیا کرو۔ وہ سٹ نگاہوں سے نورے کو گھورتے ہوئے بول رہا تھا۔ نورے لب بھینچ کر ایک نظر اس پر ڈالتی
تیزی سے فریش ہونے چلی گئی۔ نورے کے فریش ہونے کے بعد وہ اسے لیتا روانہ ہوا۔ گاڑی میں گہری خاموشی تھی۔ نورے نظریں جھکائے اپنی سوچوں میں گم تھی۔ شازل کی سپاٹ آواز نے گاڑی میں موجود گہری خاموشی کو توڑا تھا۔ تم نے کل مجھے یونیورسٹی میں نہیں دیکھا تھا۔ اس بارے میں اگر تم نے کسی کو بھی بتایا تو تمہارے گھر والوں کے ساتھ جو میں کروں گا اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ نورے نے آنکھیں پھیلا کے اس کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ نورے نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ اس نے گاڑی ایک جھٹکے سے روکتے نورے کو بازو سے کھینچتے اپنے قریب کیا تھا۔ جو بات میں ایک بار بول دوں اسے فوراً دماغ میں بٹھا لیا کرو۔ یہ فضول سوال پوچھ کر میرا دماغ مت گھمایا کرو۔ شازل کی غصے سے بھری آواز سن کر اور اس کی سخت گرفت اپنے بازو پر محسوس کرتے اس کے منہ سے بے ساختہ سسکی نکلی تھی۔ میں سب کو بتاؤں گی، آپ جو کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ وہ اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرتی تیز لہجے میں بولی تھی۔ مقابل کی دھمکیوں نے اسے طیش دلایا تھا۔ وہ بھی نورے میر شاہ تھی، کہاں پیچھے ہٹنے والی تھی۔ شازل اس کی بات پر مسکرایا تھا۔ اچانک اس کا بازو چھوڑتے اس نے نورے کا چہرہ دبوچتے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ میرے ضبط کو مت آزماؤ، تمہارے ساتھ کچھ غلط ہو جائے گا۔ وہ اس کے چہرے کو دبا کر چھوڑتا سرد آواز میں بولا تھا۔ آؤٹ۔ وہ اس کے گھر پر نظر ڈالتا گرایا۔ نورے ایک نظر اس پر ڈالتی، خوف کی بھری ایک نظر سے دیکھتی باہر نکل گئی تھی۔ اگر وہ زخمی نہ ہوتا تو شاید وہ کچھ الٹا سیدھا ضرور کرتی۔ مجھے بالکل پسند نہیں آیا نورے تمہارا کسی کے گھر رکنا۔ آئندہ کے بعد ایسا کبھی مت کرنا۔ وہ اپنے کمرے میں جا رہی تھی جب شاہ زیب نے اسے روکا تھا۔ اس کی بات سنتے اس نے بے ساختہ لب کاٹے تھے۔ میں آئندہ خیال رکھوں گی۔ وہ سر ہلا کر بولتی اپنے روم میں چلی گئی۔ اس وقت وہ بس اپنا مائنڈ کول کرنا چاہتی تھی۔ رات کے واقعہ یاد کر کے اس کا یونیورسٹی جانے کا بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ تبھی اس نے یونیورسٹی جانے کا ارادہ ترک کرتے آرام کرنے کا سوچا تھا۔ نورے، تمہاری آج پریزنٹیشن ہے، تم نے یونی نہیں جانا؟ اس کا یونیورسٹی ٹائم ہوتے دیکھ افرحہ اس کے کمرے میں آئی تھی۔ نہیں بھابھی، وہ سر نے آج کینسل کر دی ہے، اب کل ہے۔ وہ ایک پل کو گھبراتی فوراً خود کو سنبھالتی بولی تھی۔ اوکے، تم تک کیوں لگ رہی ہو، ریسٹ کرو۔ نورے پر ایک نظر ڈالتی وہ چلی گئی۔ اپنی جان بچ جانے پر اس نے شکر ادا کیا تھا۔ شازل کے یونی جانے پر اسے چیئرپرسن کی ڈیتھ کی خبر ملی تھی، جس پر اس نے اندر سے مسکراتے باہر سے حیرانی و پریشانی کا مظاہرہ کیا۔ اس حادثے کے باعث سب ٹیچرز کے بیان لیے جا رہے تھے جو رات کو یونیورسٹی میں موجود تھے۔ وہ سکون میں تھا چونکہ وہ گارڈز کے مطابق 4 بجے ہی گھر جا چکا تھا۔ اس نے ڈین کے کہنے پر کلاسز لی تھی۔ یونیورسٹی میں ہر جگہ چیئرپرسن کے قتل کی خبر پھیل چکی تھی۔ شازل مسرور سا سارے لیکچرز لیتا واپس گھر آ گیا۔ نورے کی غیر موجودگی پر اس نے زیادہ دھیان نہیں دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کل کے واقعات نے اس کو اچھا خاصا تھکا دیا تھا۔ اپنے اپارٹمنٹ میں واپس آ کر اس نے ڈاکٹر دانیال کو کال کی بینڈیج چینج کرنے کے لیے بلایا تھا۔ پین کلرز وہ واپس آتے ہی لے گیا تھا۔ بینڈیج چینج کرنے کے بعد اس نے عسکری سے بات کی تھی۔ مجھے وہ شخص ہر حال میں چاہیے، اس سے میں اپنے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لوں گا۔ وہ عسکری سے بولا تھا، جبکہ اصل وجہ تو نورے تھی۔ وہ اسے کسی خطرے میں نہیں دیکھ سکتا تھا جب اس خطرے کی وجہ بھی وہ خود ہو۔ اوکے باس، ویسے اس شخص کی شکل کیمرے میں واضح ہو چکی ہے۔ میں رات کو باقی سارے کیمرے بھی یونیورسٹی سے ہٹوا چکا ہوں۔ اب میں اس آدمی کے بارے میں ہی سرچ کر رہا ہوں۔ بے فکر رہیں، 2 دن میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا۔ تم یہ بتاؤ، تمہاری پیاری اسٹوڈنٹ کیسی ہے؟ عسکری کے نورے کے بارے میں پوچھنے پر اس کی سوچوں کا رخ اس کی جانب مڑ گیا تھا۔ شٹ اپ، فضول بکواس مت کیا کرو۔ اس نے ڈانٹ کر عسکری کو چپ کروایا تھا۔ جب اچانک اپارٹمنٹ میں ہوتی بیل کو سنتا وہ عسکری کی کال کاٹتا دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ دروازہ کھولتے اس کا سامنا حیدر سلطان سے ہوا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ شازل نے ماتھے پر بل ڈالے پوچھا تھا۔ اندر آنے دو گے یا یہاں ہی شروع ہو جاؤں؟ حیدر نے سرد آہ خارج کرتے پوچھا۔ شازل نے اسے سائیڈ پر ہٹ کر اندر آنے کی جگہ دی۔ تم نے وقار کا قتل کیا ہے نا؟ حیدر نے اس کی جانب مڑتے پوچھا تھا۔ شازل نے بے تاثر انداز میں اس کی جانب دیکھا۔ تم کیا بول رہے ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ بور انداز میں بولتا کاؤچ پر بیٹھ گیا۔ تو مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے شازل، حیدر نے چڑھ کر سنجیدگی سے کہا تھا۔ اس کا لاپرواہ انداز اسے غصہ دلا رہا تھا۔ اچھا، شازل نے LED چلاتے کہا تھا۔ حیدر گہرا سانس بھرتا اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کیا تمہیں اسے مار کر سکون مل گیا شازل؟ حیدر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہاں، بہت زیادہ۔ یہی سننا چاہتے تھے نا؟ میں نہیں مارا ہے اسے۔ میں ہر اس شخص کو ختم کر دوں گا جو اس کام میں شامل تھا۔ وہ حیدر کی جانب مڑتا سرد لہجے میں گر رہا تھا۔ اوکے، پھر مجھے بھی مدد کرنے دو۔ میں بھی تمہارا ساتھ دینا چاہتا ہوں، تمہارے کام آنا چاہتا ہوں۔ حیدر نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے کہا۔
شاذل نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیتے سوچا۔ اوکے، مگر تم ویسا ہی کرو گے جیسا میں کہوں گا۔ اس نے حیدر کو وارن کیا تھا، جس پر وہ سر ہلا گیا۔ میں ابھی جاب نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے جاب کرنے کے ساتھ مجھے نیکسٹ ٹارگٹ پر کام کرنا پڑے گا۔ اس میں تمہاری ہیلپ چاہیے ہوگی۔ وہ پرسوچ نگاہوں سے ٹی وی پر چلتے پروگرام کو دیکھتا بولا، تم جو کہو گے میں کروں گا شاذل۔ حیدر کے مضبوط لہجے میں بولنے پر اس نے ہنکارا بھرا۔ روحان ٹائم دیکھتا اپنے روم میں ریسٹ کرنے جا رہا تھا جب اس کا دل ایک آخری نظر دانین پر ڈالنے کا کیا تھا۔ وہ اپنے الجھے بالوں میں ہاتھ پھیرتا سیڑھیاں چڑھتے اس کے کمرے میں گیا۔ دھیرے سے دروازہ کھولتے اس نے اندر جھانکا تھا۔ کمرے میں لائٹ بلب جل رہا تھا۔ وہ بنا آواز پیدا کیے اندر داخل ہوتا، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا دانین کے پاس گیا، جو آنکھیں بند کیے کمفرٹر کو زور سے تھامے ہوئے تھی۔ اس کے معصوم چہرے پر نظر ڈالتے اسے چھونے کی خواہش شدت سے اس کے دل میں اٹھی تھی۔ اس کا ہاتھ بے ساختہ اس کے چہرے کی جانب بڑھا تھا۔ ایک دم اپنا سر جھٹکتے اس نے خود کو روکا تھا۔ خود پر قابو پاتا وہ واپس پلٹنے لگا تھا جب دانین کی سسکی سن کر وہ ایک دم ساکت ہو گیا تھا۔ جھٹکے سے پیچھے مڑتے اس نے دانین کو دیکھا، جو آنکھیں بند کیے کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ نہیں، چھوڑو مجھے، وہ بیڈ پر حرکت کرتی نائٹ میئر دکھ رہی تھی۔ روحان نے تیزی سے آگے بڑھتے اس کو کندھے سے تھام کر زور سے ہلایا تھا۔ دانین، ہوش میں آؤ، تم خواب دیکھ رہی ہو۔ اس کے وجود کو جھنجھوڑتا وہ اونچی آواز میں بول رہا تھا۔ دانین! اس کے پکارنے پر دانین نے جھٹکے سے آنکھیں کھول کر گہرے سانس لینا شروع کیے۔ روحان کو دیکھتے اس نے بے ساختہ روحان کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ روحان، مجھے بچا لیں۔ وہ اس کی شرٹ مٹھی میں جکڑتی بری طرح سسک رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسو روحان کو ساکت کر گئے۔ پلیز انہیں کہیں میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ وہ روحان کو جھنجھوڑتے ہوئے التجا کر رہی تھی۔ روحان نے بے ساختہ اس کے گرد حصار باندھتے اسے خود میں بھینچ لیا تھا۔ میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی چھو بھی نہیں سکتا، یہ روحان مصطفیٰ کا وعدہ ہے دانین خان سے۔ اس کی کمر سہلاتے وہ اسے تسلی دے رہا تھا۔ دانین اس کے سینے میں منہ چھپائے بری طرح سسک رہی تھی۔ اس کی بات سنتی اس کی آنکھوں سے بے شمار آنسو نکلے تھے۔ پرومس؟ اس نے روحان کے سینے سے چہرہ ہٹاتے اس کے سامنے اپنی چھوٹی سی ہتھیلی پھیلائی تھی۔ پرومس، آج کے بعد تمہاری حفاظت کی ذمہ داری میری ہے۔ میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہارے قریب بھی نہیں آئے گا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتا دوسرے ہاتھ سے اس کی نم آنکھیں صاف کرتا، اس کی کانچ سی آنکھوں میں جھانک کر بولتا۔ اسے آس دلا گیا تھا۔ نم آنکھوں سے مسکراتے دانین نے سر ہلایا تھا۔ اسے یقین تھا روحان اسے کچھ نہیں ہونے دے گا۔ اب سو جاؤ، میں یہاں ہی ہوں۔ وہ دانین کو سونے کا بولتا بیڈ سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس پڑے ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا۔ دانین اس کی جانب دیکھتی خاموشی سے لیٹ گئی۔ اس کی موجودگی سے ہی وہ خود کو بے حد محفوظ تصور کر رہی تھی۔ بند آنکھیں کرتی وہ جلد ہی سو گئی۔ روحان اس کی جانب دیکھتا کرسی سے ٹیک لگائے سو گیا تھا۔ یونیورسٹی میں داخل ہوتے ہی پولیس کی گاڑیاں اور سنگین ماحول دیکھ کر نورے کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ سفید چوڑی دار پاجامہ اور پنک لانگ فراک میں کندھے پر دوپٹہ ڈالے وہ ارد گرد نظر ڈالتے جا رہی تھی۔ اس کا ارادہ پہلا لیکچر سٹارٹ ہونے سے پہلے شاذل سے مل کر اس کے زخم کے بارے میں پوچھنے کا تھا۔ ایکسکیوز می، یہاں پولیس کیا کر رہی ہے؟ کیا ہوا ہے؟ اس نے ایک لڑکی کو روکتے پوچھا تھا۔ کل چیئر پرسن کو کسی نے قتل کر دیا، اس کی وجہ سے یونیورسٹی میں سب سے پوچھا جا رہا ہے۔ لڑکی جواب دیتی گزر گئی تھی۔ نورے نے اپنے چہرے پر آتے بالوں کو پیچھے ہٹایا۔ اس کے ذہن میں شاذل کا مشکوک رویہ اور اس کی باتیں آئی تھیں۔ چلتے چلتے وہ ایک دم رک گئی۔ حیرت کی زیادتی سے اس کی آنکھوں کی پتلیاں پھیل گئی تھیں۔ اسے چند منٹ لگے تھے سمجھنے میں۔ وہ لب کاٹتے اس کے آفس کی جانب بڑھ گئی۔ شاید اس آدمی نے مارا ہو۔ ضروری تو نہیں شاذل اسے مارے۔ اس کے ذہن میں بے نام شخص یاد آیا تھا جس نے اس پر حملہ کیا تھا۔ وہ اپنا شک دور کرنا چاہتی تھی تبھی نوک کرتی اس کے آفس میں داخل ہوئی۔ گرے کلر کے شلوار قمیض میں بازوؤں کے کف موڑے وہ کرسی پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلا رہا تھا۔ جب نورے کو دیکھتے اس کے ہاتھوں کی حرکت تھمی تھی۔ نظریں اٹھا کر اس نے نورے کی جانب دیکھا جو عجیب نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آپ نے چیئر پرسن کو قتل کیا ہے؟ اس نے شاذل کو اپنی جانب دیکھتے ہی پوچھ ڈالا تھا۔ شاذل جبڑے بھینچتا ایک دم کھڑا ہوا تھا۔ شاذل کے چہرے کے تاثرات اس کا شک سچا ثابت کر گئے تھے۔ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ خوف سے ہلکے ہلکے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ آپ قاتل ہیں؟ وہ پیچھے ہٹتی شاذل کی طرف دیکھ کر اس بار اونچی آواز میں چیخی تھی۔ شٹ اپ! وہ ایک ہی جست میں اس کے پاس پہنچتا منہ پر سختی سے ہاتھ جما گیا تھا۔ پولیس ابھی بھی یونیورسٹی میں لوگوں سے بیان لے رہی تھی۔ اگر اس کی آواز باہر چلی جاتی تو نہ جانے کیا ہو جاتا۔ نورے نے اپنے منہ پر گرفت محسوس کرتے اس کے ہاتھ پر اپنے تیز ناخن چبھوئے تھے۔
شازل نے لب بھینچتے غصے سے غضبناک نظروں سے مقابل کو گھورا تھا۔ اس کے ہاتھ سے خون کی ایک باریک سی لکیر نکلی تھی۔ اس نے جھٹکے سے نورے کو دھکا دے کر چھوڑا تھا۔ وہ لڑکھڑاتی دیوار سے جا لگی۔ جاؤ، جا کر بتا دو سب کو، میں بھی دیکھتا ہوں تم کیا کر سکتی ہو۔ چپتا لہجہ، سلگتا انداز، وہ تیش میں سرخ پڑ گیا تھا۔ دل کر رہا تھا مقابل کا گلا گھونٹ دے۔ آپ بے حس ہیں، میں سب کو بتا دوں گی۔ وہ اپنی نم آنکھوں کو مسلتی پلٹنے لگی تھی جب شازل نے ایک جھٹکے سے اس کا گلا دبوچتے، اس کے کان کے پیچھے موجود نس کو دباتے اسے تیزی سے بے ہوش کیا تھا۔ نورے کے نازک وجود کو اپنی باہوں میں جھولتے دیکھ کر اس نے اپنا ماتھا مسلا تھا۔ اس کا لیکچر فری تھا، تبھی اسے تیزی سے باہوں میں اٹھاتے وہ گراؤنڈ کے پچھلے حصے سے ہوتا پارکنگ لاٹ تک سب کی نظروں سے چھپتا پہنچا تھا۔ اسے گاڑی کی بیک سیٹ پر لٹاتے وہ اسے اپنے اپارٹمنٹ میں لے گیا۔ نورے کو اٹھانے کی وجہ سے اس کے زخم سے خون رسنے لگا تھا۔ اسے مجبوراً یونیورسٹی سے آف لینا پڑا۔ نورے کو بیڈ روم میں لٹاتا روم کو لاک کر کیا تھا۔ اس نے حیدر کو کال کی تھی۔ اس نئی مصیبت سے جان کیسے چھڑائی جائے اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اپنی بینڈیج چینج کرتا وہ گہرا سانس بھرتا لاؤنج میں موجود صوفے پر ڈھہ گیا۔ نورے کے بارے میں سوچتے اس نے اپنا ماتھا مسلا تھا۔ وہ لڑکی مسلسل اس کے کاموں کو خراب کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ ڈیم اٹ! اس نے غصے میں شیشے کے ٹیبل سے واس اٹھا کر سامنے دیوار پر دے مارا تھا۔ وہ یہ کام جتنا صفائی سے کرنا چاہ رہا تھا وہ اتنا ہی لوگوں کی نظروں میں آ رہا تھا۔ تم پاگل ہو شازل، اسے کیوں اٹھا لائے ہو یہاں؟ صاف انکار کر دیتے۔ حیدر نے شازل کی ساری بات سنتے سر افسوس سے جھٹکا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، میں اسے بے ہوش نہ کرتا تو وہ پاگل لڑکی جا کے سب کو بتا دیتی۔ وہ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑتا غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ اب کیا کرو گے؟ تم اسے یہاں ہمیشہ قید نہیں کر سکتے۔ وہ اسے آزاد چھوڑنا اور اسے آزاد چھوڑنا تمہارے لیے اچھا نہیں۔ حیدر نے کھڑا ہوتے شازل سے کہا تھا جو خود سخت جھنجھلایا ہوا تھا۔ میں اس سے نکاح کر لوں گا، وہ اپنے شوہر کو کبھی جھیل نہیں بھجوائے گی، شازل نے پرعزم انداز میں کہا تھا۔ حیدر نے جھٹکے سے اس کی طرف مڑتے اس کے چہرے کو دیکھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تم اس کے ساتھ زبردستی نکاح کرو گے؟ حیدر حیرت کی زیادتی سے پوچھ رہا تھا۔ اسے شازل کی باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، پاگل کر دیا ہے اس لڑکی نے مجھے۔ جہاں جاتا ہوں یہ مصیبت سر پہ سوار ہو کر پہنچ جاتی ہے۔ الجھن ہونے لگی ہے مجھے، دل کرتا ہے اس کا گلا دبا دوں۔ وہ ایک دم کھڑا ہوتا چیخا تھا۔ حیدر اس کا غصہ دیکھتا پریشان ہو گیا۔ وہ ابھی شازل کو کوئی جواب دیتا اس سے پہلے ہی ایک کمرے سے نورے کی آوازیں آنے لگی تھی۔ شازل، نکالے مجھے یہاں سے۔ وہ دروازے پہ ہاتھ مارتی بری طرح تل ملا رہی تھی۔ شازل نے ضبط سے آنکھیں بند کی تھیں جب اس کی اگلی بات نے اس کا میٹر شارٹ کر دیا تھا۔ میں سب کو بتا دوں گی، آپ قاتل ہیں، وہ غصے میں بنا سوچے سمجھے بولی تھی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کمرے کی طرف جانے لگا جہاں وہ بند تھی۔ شازل، کام ڈاؤن، تم غصے میں کچھ غلط کر دو گے۔ حیدر نے اسے روکنے کے لیے اس کے کندھے کو تھاما تھا۔ مجھ سے دور رہو۔ وہ جھٹکے سے حیدر سے اپنا بازو چھڑواتا کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھولتے اس کی نظر بنا دوپٹے کے کھڑی نورے پہ پڑی تھی۔ بنا کچھ سوچے سمجھے اس نے نورے کو گلے سے پکڑ کر دیوار سے لگاتے اس کے گلے پر پریشر ڈالا تھا۔ نورے اس افتاد پر بوکھلا گئی تھی۔ خوف کی ایک سرد لہر اس کے اندر سرایت کر گئی۔ میں نے کہا تھا میرے ضبط کو مت آزماؤ، لیکن تمہارے اس خالی دماغ میں کوئی بات گھستی ہی نہیں۔ بہت شوق ہے نا تمہیں میرے معاملے میں ٹانگ اڑانے کا؟ اس کی سزا کیا ہوگی یہ میں تمہیں آج بتاؤں گا۔ اس کے گلے پر دباؤ ڈالتا وہ بری طرح بے قابو ہوا تھا۔ نورے کو اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے بے ساختہ شازل کے بازو کو پکڑا۔ مجھے سانس، وہ بولتے ہوئے اکھڑے سانس لینے لگی تھی۔ حیدر نے نورے کا سر، چہرہ اور پھولی سانس دیکھ کر تیزی سے شازل کو پکڑ کر جھٹکے سے نورے سے دور کھینچا تھا۔ نورے اپنے گلے پہ ہاتھ رکھتے دیوار سے ٹیک لگاتے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ گہرے سانس لیتی وہ اپنا سانس بحال کرنے لگی تھی۔ اپنے گلے میں اٹھتا درد محسوس کر کے اس کی پلکیں بھیگ گئی تھی۔ اسے امید نہیں تھی کہ شازل ایسا بھی کر سکتا ہے۔ شازل، تم اسے جان سے مار دو گے، خود کو ٹھنڈا کرو۔ حیدر نے اسے بری طرح جھنجھوڑا تھا۔ شازل نے حیدر کی بات سنتے اپنے بالوں کو جکڑتے گہرا سانس لیا۔ اس کی نظر بے ساختہ دیوار سے لگی کانپتی ہوئی نورے پر گئی تھی۔ اس کا بے نیاز حلیہ دیکھتے شازل نے حیدر کی طرف نظر ڈالی تھی جو نورے کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اسے ایک دم نئے سرے سے غصہ آیا تھا جسے وہ چاہ کر بھی سمجھ نہیں پایا تھا۔ گیٹ لاسٹ حیدر، وہ اپنی مٹھیاں بھینچتا بولا تھا۔ حیدر نے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ پرومس می یو ول ناٹ ڈو اینی تھنگ، حیدر نے سنجیدگی سے کہا۔ شازل نے دھیرے سے سر ہلایا۔ حیدر ان دونوں پر ایک نظر ڈالتا خاموشی سے نکل گیا۔ شازل نے آگے بڑھتے زمین پر گرا سفید دوپٹہ اٹھایا تھا۔ دور رہے مجھ سے، وہ نم پلکیں اٹھا کر شازل کو اپنی جانب آتا دیکھ کر چیخی تھی۔ شازل اس کے قریب آتا دو زانوں بیٹھ گیا۔ آپ بہت بے حس ہیں، وہ چیخی تھی۔
شازل کی نظر بے ساختہ اس کی صاف شفاف گردن پر موجود اپنی انگلیوں کے نشان پر گئی تھی۔ اس نے بے ساختہ ہاتھ نورے کی طرف بڑھایا تھا جس پر وہ بری طرح دبکی تھی۔ اسے لگا تھا شازل دوبارہ اس کا گلا دبانے لگا ہے۔ شازل نے اپنے ہاتھ میں موجود دوپٹہ خاموشی سے اس کے سر میں اڑا دیا تھا۔ نورے نے دوپٹہ محسوس کرتے حیرت سے شازل کو دیکھا۔ تم نے صحیح کہا، میں بہت بے حس ہوں۔ اس دنیا نے مجھے ایسا بنا دیا ہے، اور جس کے لیے تم مجھ سے لڑ رہی ہو وہ سفید چادر میں چھپا ایسا کالا بھیڑیا تھا جو نہ جانے کتنی زندگیوں کو برباد کر چکا تھا۔ اگر مجھے موقع ملے گا میں اسے پہلے سے بھی کئی زیادہ تکلیف دہ موت دوں۔ وہ نورے کی آنکھوں میں دیکھتا دھیرے سے اپنا ہاتھ اس کی گردن کی جانب لے گیا۔ اس کی انگلیوں کا لمس اپنے گلے پر محسوس کرتے وہ اس کا ہاتھ بری طرح جھٹک گئی تھی۔ مجھے چھوئے مت، وہ غصے سے بولی تھی۔ اسے شازل کی کوئی بات نہیں سننی تھی۔ شازل نے لب بھینچتے اپنی مٹھی کو زور سے بند کر لیا تھا۔ اچھا جاؤ، منہ دھو کر آؤ، تمہیں تمہارے گھر چھوڑ آؤں، لیکن ایک بات یاد رکھنا نورے، تم نے اگر میرے بارے میں کسی کو بھی بتایا تو اس کی قیمت تمہاری فیملی ادا کرے گی۔ میں اپنے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو ختم کر دوں گا۔ شازل کی بات سنتے وہ خاموشی سے اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ سارے راستے نورے نے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ شازل نے گاڑی اس کے گھر کے باہر روکی۔ نورے چند منٹ بیٹھی رہی۔ اسے لگا تھا کہ وہ کچھ بولے گا، اس سے معافی مانگے گا، مگر وہ تو پتھر کا بت بنے ساکت بیٹھا تھا، نہ اس کی جانب دیکھ رہا تھا، نہ ہی کچھ بول رہا تھا۔ اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ میں معافی مانگوں گا تو یہ تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے، اس کی جانب دیکھے بنا شازل سرد آواز میں بولا تھا۔ نورے لب بھینچ کر زور سے دروازہ بند کرتے باہر نکلی تھی جب سامنے کھڑے شاہزیب کو دیکھ کر وہ ٹھٹک کے رک گئی۔ شاہزیب سخت نظروں سے کبھی نورے اور کبھی شازل کی جانب دیکھ رہا تھا۔ نورے نے کچھ بولنے کے لیے لب وا کیے تھے جب شازل کی سرد آواز نے اسے خاموش کروا دیا۔ اندر جاؤ۔ اس کی لہجے کی سختی پر وہ تیزی سے بنا مڑے اندر بھاگ گئی تھی۔ واٹ اے سرپرائز شاہزیب، گاڑی سے باہر نکلتے شازل طنزیہ انداز میں بولا تھا۔ شاہزیب کی نظر شازل پہ پڑتے ہی غصے سے اس کی رگیں پھول گئی تھیں۔ شٹ اپ، شاہزیب دھاڑا تھا۔ غصے سے مٹھیاں بھینچتا وہ شازل کی جانب بڑھا۔ اس نے شازل کا گریبان پکڑنا چاہا تھا جب شازل نے درمیان میں ہی اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اپنی حد میں رہو، شازل دانت پیستا سرد لہجے میں بولا۔ میری بہن سے دور رہو۔ شاہزیب اپنا ہاتھ چھڑاتا غصے سے گرایا تھا۔ مجھے روک سکتے ہو تو روک لو، شازل نے تپا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ شاہزیب اس کے منہ پر شدت سے مکہ مارنا چاہتا تھا۔ اس سے دور رہو شازل۔ شاہزیب کی بات پر وہ طنزیہ مسکراتا گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ شاہزیب اپنی مٹھیاں بھینچتا غصے سے سرخ آنکھیں لیے اندر کی طرف گیا۔ وہ نورے سے بات کرنا چاہتا تھا مگر دل جانتا تھا غصے میں وہ کچھ غلط کر جائے گا، تبھی اس نے پہلے اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کا سوچا تھا۔ عسکری، مجھے نورے میر شاہ کے بارے میں ساری انفارمیشن چاہیے۔ اس نے فلیٹ واپس آتے ہی عسکری کو کال کی تھی۔ اوکے باس، لیکن یہ کیا چکر ہے، تم اور لڑکیوں کے بارے میں انفارمیشن لے رہے ہو؟ وہ ہنس کر بولتا شازل کو تب چڑھا گیا تھا۔ شٹ اپ، جو کہاں ہے ویسا کرو۔ شازل کے سختی سے بولنے پر عسکری نے اپنی ہنسی دبائی تھی۔ تمہیں آج گھر جانا چاہیے، انکل آنٹی پریشان ہو رہے ہوں گے، عسکری نے ایک دم سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ بس فریش ہو کر وہاں ہی جا رہا ہوں، تمہیں جو کام کہا ہے وہ کام کرو۔ شازل اسے جواب دیتا فریش ہونے چلا گیا۔ چائے بنا کر پیتا وہ وہاں سے گھر کے لیے نکل گیا تھا۔ مل گیا آج صاحبزادے کو گھر آنے کا وقت؟ محیب خان نے اس کے آتے ہی اسے طنز کیا تھا۔ شازل نے آنکھیں گھمائیں۔ میں تو بہت مصروف تھا لیکن سوچا آپ کو اپنا دیدار کرا دوں، آپ میرا چہرہ دیکھنے کے لیے ترس رہے ہوں گے، وہ لب دباتا طنزیہ انداز میں بولا تھا۔ محیب خان کے ہونٹ ہلکے سے اوپر اٹھے تھے۔ محیب، شازل کو کچھ مت بولیں، میرا بچہ ابھی گھر آیا ہے، اسے سکون سے بیٹھنے دیں۔ گل خان نے محیب خان کو چپ کروا دیا تھا جس پر شازل نے سکون کا سانس بھرا۔ شازل، میرے بچے کیا ہوا ہے، تمہارا چہرہ اتنا زرد کیوں ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ گل خان تیزی سے اٹھتی شازل کے پاس گئی تھی۔ اس نے دھیرے سے شازل کے گال پر ہاتھ رکھا تھا۔ جب اس کا تپتا ہوا گال محسوس کر کے ان کی آنکھیں پھیل گئیں۔ تمہیں تو بہت تیز بخار ہے شازل، محیب پلیز جلدی سے کسی ڈاکٹر کو بلائیں۔ گل خان کے پریشانی سے بولتے محیب خان نے ڈاکٹر کو کال ملائی تھی۔ موم، میں بالکل ٹھیک ہوں، تھوڑی دیر بس ریسٹ کرنا چاہتا ہوں، مجھے کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، وہ جھنجھلا کر بولا تھا۔ گل خان کا ہاتھ پکڑتے اس نے پیار سے بوسہ لیتے اپنی آنکھوں سے لگایا تھا۔ ڈاکٹر بس کچھ دیر تک پہنچ جائے گا، گل اسے کمرے میں لے جاؤ۔ محیب خان ظاہر نہیں کر رہے تھے لیکن وہ بھی شازل کے لیے اچھا خاصا پریشان ہو گئے تھے۔ ایک ہی تو بیٹا تھا ان کا، چاہے جتنے بھی اختلافات ہوتے وہ ان کو اپنی جان سے بڑھ کر پیارا تھا۔ شازل نے بولنے کے لیے لب وا کیے تھے جب گل کی نم آنکھیں اور محیب خان کا تنا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ خاموش ہی رہا تھا۔ جب ڈاکٹر آئے اسے روم میں بھیج دیجیے گا،
وہ نرم لہجے میں بولتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اسے زخم کی وجہ سے بخار ہو گیا تھا۔ یہ تو ہونا ہی تھا، وہ ریسٹ جو نہیں کر رہا تھا۔